مشکات الآثار حدیث نمبر 181 181 ومنہا ہا کا مرجع ابواب البر یعنی ومن ابواب البر نیکی کے ابواب میں سے احتساب النفسی محاسبہ نفس بھی ہے، نفس کا محاسبہ بھی ہے۔ نفس خود کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کا حساب لگائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل اس کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی۔ صبح سے لے کر کے شام اور رات تک، رات کو عشاء کے بعد جب لیٹنے کے لیے لیٹیں، سونے کے لیے لیٹیں تو 5 منٹ دے دیا کریں اس سوچ وچار کے لیے کہ آج میں نے نیکیاں کتنی کمائی، گناہ کتنے کیے، غیبت اور چغلخوری میں زبان کتنی چلائی اور اللہ کے ذکر میں کتنی چلائی، ایک دوسرے سے بد ظنی میں ذہن کا استعمال کتنا کیا اور پڑھنے پڑھانے میں کتنا کیا، ایک دوسرے کے کپڑوں کو، ایک دوسرے کے بستوں کو، اچھی اچھی کتابوں کو، کھانے کو، ٹفن کو دیکھ کر کے جتنا ہم پورا دن جلتے رہے تو اس کا بھی حساب رکھنا چاہیے۔ اس نے کپڑے ایسے کیوں پہنے ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں، لہذا جب میں نہیں پہن سکتی ہوں تو اس کے کپڑوں کو کاٹ دوں، آگ لگا دوں۔ یہ تمہارے ہاں شاید نہیں ہوتا، لیکن ایسی خبریں پڑھنے والے بچوں کی موجود ہیں کہ اگر اس کی کتاب پھٹ گئی اور سامنے والے کی اچھی ہے تو جل بھن کر کے اس کی کتاب بھی پھاڑ دی، تو جیسے میری پھٹی ہوئی ایسے اس کی ہونی چاہیے۔ کپڑے اگر اچھے نہیں ہیں، سامنے والے کے اچھے ہیں، اللہ نے اسے دیا ہے تو کپڑوں کو کاٹ دیا، سکھانے کے لیے ڈال دیے، ان کو کاٹ دیا تاکہ یہ بھی اس کو نہ پہن پائے۔ یہ باتیں شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئیں یا آ جائیں، کیونکہ چاہے مدرسہ مردوں کا ہو یا مستورات کا ہو، سب کے حالات اس معاملے میں ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے میں کیوں تیز ہے، میں کیوں نہیں ہوں تیز، لہذا اسی پر بد ظنی اور بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، مرد حضرات بھی مستورات بھی۔ خلاصہ کلام یہ احتساب النفس، اپنے آپ کا حساب لینا ہے اپنے ہی آپ سے، کیا کمایا نیکی کے اعتبار سے، کیا گنوایا گناہ کے اعتبار سے۔ اب یہ 5 سوال آ رہے ہیں، ان 5 کی تیاری بہت ضروری ہے۔ ان 5 سوالوں کی تیاری ہی کا نام زندگی ہے۔ پوری زندگی میں ان 5 سوالات کے جواب اگر صحیح طرح سے ڈھونڈ لیے یا ہم اس کو دینے والے بن گئے تو ان 5 سوالات کے جواب پر انشاءاللہ پکی جنت ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان 5 گھاٹیوں کو پار کرنا، ان 5 سوالوں کو پار کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے صاحب، ہم جیسے ارے گہرے نتھو خیرے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کا فضل ہی محفوظ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اسی امید پر یہ پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں، جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں اسی امید پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے نہیں کہ ہمارے عمل ایسے ہیں معاف کرے گا، عمل اللہ کے لائق نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ فضل و مہربانی ہی سے معاف کر دے، اسی امید پر جی رہے ہیں۔ دیکھیں جی 5 سوال۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول، نہیں ہٹیں گے، قدما ابن آدم، یہ قدمانی تھا، قدمانی قدم کا تثنیہ، نون کہاں چلا گیا، نون تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، قدما مضاف، ابنی مضاف الیہ مضاف، پھر آدم مضاف الیہ، تو قدما ابن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، تو قدمانی
इब्नी आदम था। कदमानी का नून कदमा की इजाफत इब्नी की तरफ करने की वजह से गिर गया। ये बात अरबी अव्वल की है, बच्चों की वाली बातें हैं ये बच्चों वाली बातें। ला तज़ूलु इंसान के कदम, देखिए ला तज़ूलु नहीं हटेंगे, कदम इब्नी आदम, आदम की औलाद इब्ने आदम के दोनों पैर नहीं हटेंगे अपनी जगह से। कब तक नहीं हटेंगे? हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि पूछ लिया जाए उससे 5 चीजों के बारे में। जब तक 5 सवालों के जवाबात, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देगा तब तक पैर हिला ही नहीं सकता। अब ये बड़े कैड़े कैड़े सवाल हैं अगर देखा जाए, और कैड़े इसलिए है कि हमने तो पहले से ही गुनाह कर करके नामे अमाल को सियाह कर रखा है और अभी तक भी कर ही रहे हैं। तो नामे अमाल की सियाही की वजह से इन 5 सवालों से हम डरते हैं, हमें खौफ होता है। बस ये है कि पिछले गुनाहों को माफी मांगते रहें और आगे अमल को ठीक करने की कोशिश जो है करते रहें, और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए पहला सवाल यही है, अन उमरिही फीमा अफना, कि उमर के बारे में सवाल किया जाएगा। फीमा अफना के किस चीज में खपाई, किस चीज में जिंदगी गुजारी। जिंदगी नेकी में गुजारी या बदी में गुजारी, जिंदगी मोबाइल के देखने में जाया कर दी या पढ़ने पढ़ाने में जो है कामयाब कर ली। घंटों घंटों बैठ करके गीबत और चुगलखोरी में जाया कर दी, चौपालों पर, बैठकों पर, घर में और मस्जिदों में जहां तहां हो रही हैं गीबतें, तो क्या इसमें जिंदगी जाया कर दी या दीन की मेहनत करने में जिंदगी अपनी लगा दी। फीमा अफना, कहाँ लगाई जिंदगी। अब जिंदगी 15 साल मान लीजिए बालिग होने से लेकर के आखिरी उम्र तक की है। अब 15 साल से लेकर के आखिरी उम्र तक की जो जिंदगी है उसको कहेंगे जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी के बारे में 2 सवाल अलग अलग हैं। तो पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, यानी उम्र के मुतालिक सवाल है। ये उमूमी उम्र है कि कहाँ लगाई, नेकियों में लगाई या बुराइयों में लगाई, इधर उधर लगाई या दीन के किसी काम में लगाई। तो उम्र के मुतालिक ये तो उमूमी हो गया सवाल। इसी उम्र में से एक उम्र का हिस्सा जवानी का हुआ करता है। वान शबाबिही फीमा अबला, और जवानी के मुतालिक सवाल होगा कि किस चीज में गंवा दी, खत्म कर दी। देखो दोनों सवाल एक से हैं, लेकिन उम्र आम उम्र खास, उम्र आम उम्र खास, कि आम उम्र के पूरी उम्र के बारे में बताओ। दूसरा सवाल हमने उम्र का एक हिस्सा तुम्हारा जवानी का रखा था, उसके बारे में बताओ। अब जवानी के लिए अलग से जो सवाल है ये बड़ा कैड़ा है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसको आप इस तरह से समझें कि देखिए 15 साल की उम्र से लेकर 25 से 30 साल तक आदमी नौजवान रहता है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें। नौजवान, नौजवानी, नो माने न्यू, नया, तो नौजवानी का मतलब होता है जवानी का नया वक्त। ये 15 साल से 25 भी हो जाएगा, 25 से 30 साल भी हो जाएगा। तो ये तो है नौजवानी का वक्त। अब 30 से और अब 25 वाली बात लेंगे तो 25 से और 30 वाली लेंगे तो 30 से 30 साल से फिर 40 और 45 तक का, 40 से लेकर 45 तक का वक्त ये जवानी ही का हुआ करता है। तो नौजवानी अलग है, जवानी अलग है, समझ लेना इसको। नौजवानी 15 साल से लेकर के 25 साल या 30 साल हद, और जवानी वहां से लगा लो, 25 वाला कॉल ले लो या 30 वाला ले लो। 25 साल से या 30 साल से शुरू करके 40 साल अगर 25 वाला लिया है और 45 साल अगर हमने 30 वाला लिया है, तो 40 से 45 के 20-20 का वक्त होता है जवानी का। अब 45 से लेकर के आगे बढ़े, 40 से लेकर 45 से आगे बढ़े तो तकरीबन 50 से लेकर 55 तक ये उम्र जो होती अधेड़ उम्र की होती। अधेड़ उम्र, जवानी ढल रही होती है, बुढ़ापे में दाखिल हो रहे होते हैं।
اب 50 یا 55 سے شروع کریں گے تو 60-65 تک اسے کہتے ہیں سٹھیانے والی عمر. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا سٹھیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے اپنی عمر بتا دو کہ سٹھیا گئی ہو یا سٹھیا گئے ہو کہ جی میری عمر 20 سال 25 سال 30 سال جس کی بھی جو ہے اتنی بتا دو. اس لیے کہ سٹھیانے کا مطلب ہے 60 کا ہو جانا، سٹھیانا 60 سال کی عمر کا ہو جانا. تو ہم 60 سال کے نہیں ہیں تو ہم سٹھیائے بھی نہیں ہیں. تو سٹھیانا یہ بڑھاپے کی عمر ہے، 50 سے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر بڑھاپا ہی ہے. اب یہ بڑھاپے میں بھی 2 طرح کی کیٹیگری ہے. ایک محض بڑھاپا جو 50-55 سے شروع ہو جائے گا 60-65 تک رہتا ہے، 65 سے 70 کا بھی ہو جاتا ہے بہت سو کا، چونکہ بہت سے لوگ کھاتے پیتے اچھے ہیں. اس کے بعد کا زمانہ ہے ارذل العمر، ارذل کہہ لو اور اس کو اردو میں کہہ لو ارذل عمر، ارذل عمر. ہاں یہ جو کلام پاک میں آتا نا الا ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، ہاں لکی لا یعلم، اس عمر میں آدمی جانتا ہی نہیں ہے، جاننے کے باوجود بھی یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں. یہ 70 اور 65 اور 70 کے بعد کی عمر ہے. اب آدمی 100 سال کا ہو جائے 150 کا ہو جائے، اس میں جتنی عمر بھی اس کی بڑھے گی وہ اسی اعتبار سے پھر ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے. عمر کی سب سے بدترین سٹیج کو وہ پہنچ جاتا ہے. نہ جینے میں جیا جائے نہ مرنے میں مرا جائے، بلکہ اس وقت میں تو موت کی چاہت ہونے لگتی کہ بھئی ہم جی بھی نہیں سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ چل سکتے، بستر پر پڑے ہیں، اٹھے تو درد ہے ٹانگوں میں گھٹنے میں. تو اس عمر کو کہا گیا ارذل عمر. اس عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ پناہ مانگی گئی ہے، اللہ ہمیں ایسی عمر دے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر، اے اللہ ارذل عمر سے ہماری حفاظت فرما. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم ارذل عمر کو نہ پہنچے. کیا مطلب؟ اتنے زیادہ بڈھے کوسٹ بن جائیں کہ بالکل عمر کی انتہا کو اب لوگوں کے اوپر بوجھ سا ہو جاتا ہے. بات تو سچی یہ ہے، بوجھ ہو جاتا ہے. اگر کوئی دیندار بھی ہے تب بھی بوجھ ہی رہا کرتا ہے. اولاد پھر معلوم ہے کیا کیا کرتی ہے اس عمر میں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا. ایک صاحب آئے کہ جی دعا کر دو میرے ابا کا انتقال ہو جائے. اب بتائیے آپ، دعا کر دو ابا کا انتقال ہو جائے، اس لیے کہ نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں. میں حیران ہو گیا دیکھ کر کے بھی کیا کہہ رہا ہے کہ نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں. جی اس لیے نہیں رہے کہ بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہیں، بالکل لبے دم ہیں. مر بھی نہیں رہے ہیں، لبے دم بہت دنوں سے ہیں، ان کی خدمت میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے اس طرح کا. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے بھی جو ہے حفاظتی فرمائے. تو اب دیکھیے آپ بہرحال یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ ایسی عمر کو نہ پہنچانا کہ جو ارذل عمر ہو، عمر کی بدترین وقت ہو کہ جس سے نہ ہم کھا سکے نہ پی سکے نہ بیٹھ سکے، گھر والے بوجھ محسوس کریں. یہ ہے جی دیکھیے یہ عمر. اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی 63 سال میں حضور کا انتقال ہوا اور حضور نے دعا مانگی ہوئی تھی کہ اللہ ارذل عمر سے میری حفاظت فرما. تو ظاہر سی بات ہے 63 سال تک کا عرصہ تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے میں نے کہا 65 یا 70 کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ کھان پان کے اعتبار سے تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے. ہندوستان والے تو اتنے کہیں ہیں بس، لیکن سعودی عرب والوں کا وہاں کے کھان پان، ڈرائی فروٹس، اس قدر ان کے میوے کھانے کا حساب ہے، پیسہ بہت ہے، اپنا صبح شام تک یہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں جو ہمیں سالوں میں بھی نہیں مل پاتی. وہ روزانہ ان چیزوں کو کھاتے ہیں، طاقتور چیزیں، لہذا اس کی وجہ سے بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے. یہ بھی آپ جو ہے بات دھیان میں رکھیں. اس لیے اپنے کھان پان کو اچھا رکھیں، اپنی صحت کو اچھا رکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے، روایت میں آتا جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا وہ جو ہے تمہارا ہے، اور جو تم نے آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے. آگے بھیج دیا کا مطلب
आगे कहा मैके भेज दिया, मैके नहीं अल्लाह ताला के यहाँ भेज दिया, वो तुम्हारा है। जो मैके भेजा वो भी नहीं है तुम्हारा। तो जो खा लिया वो तुम्हारा हो गया, जो पहन लिया वो तुम्हारा हो गया, जो अल्लाह ताला के यहाँ भेज दिया वो भी तुम्हारा हो गया। बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो हमारा है कहाँ। मौत आएगी खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ के खान पीन में अच्छा खासा खर्च करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे समझ गए? नहीं समझे? अच्छा तुम्हें क्या है टेंशन, ये बताओ खाने पीने में। मैंने आपसे बताया था कि अगर मस्तूरात बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी, अपने अब्बू से कहो। बेटी की शक्ल में है तो बाप से कहो, बीवी की शक्ल में है तो शोहर से कहो, और माँ की शक्ल में है तो बेटे से कहो, बहन की शक्ल में है तो भाई से कहो। चारों तरफ मर्द हैं जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। महरम रिश्ते, सगे रिश्ते, तो लिहाजा उनसे कहो और इस चीज की टेंशन लो मत, खाओ पियो। तो दो चीज होगी, लिखा आपने ये 15 साल से शुरू हो जाती है नौजवानी की उम्र। नौ मतलब नया, नई, तो नौजवानी हो गई। 25 से 30 साल तक का अरसा होता है। और उसके बाद की उम्र 30 या 25 शुरू कर लो या 30 से शुरू कर लो, यहां से शुरू होती है आपके जवानी की उम्र। भरपूर जवानी की उम्र यहां से शुरू होती है। इसीलिए आप देखें कि जन्नती उम्र जो है एक कौल के मुताबिक 31 साल और एक कौल के मुताबिक 33 साल। तो वहां पर चूंकि फुल जवानी होगी तो फुल जवानी की उम्र असल में यही है। 30 से ऊपर वाली 31 और 33 के कौल हैं। हजरत ईसा की उम्र इतनी ही जब उनको उठाया गया था वहां आसमान पर, इसलिए हजरत ईसा की उम्र मिलेगी। उसके बाद यहाँ जब आएंगे, यहाँ आने के बाद 40 साल और रहेंगे फिर वो, तो उम्र उनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। चलिए बहरहाल ये हो गया। तो 15 से लेकर के 25 से लेकर 30 तक नौजवानी, और 30 से लेकर के 40 से और 45 के 20 तक जवानी, और 40-45 के 20 में लेकर के तुम्हारे 55 तक जो है अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र, अधेड़ उम्र कहते हैं कि जवानी ढल रही है, बुढ़ापे में दाखिल हो रहे हैं। और 55 से लेकर के 50 या 55 से लेकर के ऊपर को बुढ़ापे की शुरुआत हो चुकी है। और फिर ये 65 तक 70 तक रहेगी, और 70 के बाद में शुरू हो जाएगी अर्ज़ले उम्र। अर्ज़ले उम्र। और जब ये आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा, एकदम सख्त वाला बूढ़ा, 100 साल हो गए या 90 साल हो गए, 80 साल हो गए, बहुत ज्यादा बूढ़ा, तो उस वक्त में इसकी नेकियों को लिख लिया जाता है और बुराइयों से दरगुजर किया जाता है उस उम्र के अंदर। देखो जी, अब इसमें यह है कि कोई आदमी अगर जवानी में, मिसाल के तौर पर जवानी में तहज्जुद पढ़ी, इशराक अव्वाबीन और ये सब पढ़ी या पढ़ाया, जवानी में दीन का कोई काम मुस्तकिल किया, अब बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की वजह से बोला नहीं जाता, घंटों पढ़ाया नहीं जाता, तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, तो आप याद रखें बुढ़ापे में बिना पढ़ाए पढ़ाने का सवाब और बिना तहज्जुद पढ़े तहज्जुद का सवाब मिलता है। ये तो हमारे यहाँ बड़ा अजीब मामला है कि तहज्जुद की या इस तरह की चीजों की तरफ बुढ़ापे में तवज्जो करते हैं। अगर ये जवानी में तवज्जो कर लेना और बुढ़ापे में ना भी पढ़ी जाए तो इनको सवाब मिलता रहेगा। अब उस वक्त कैसे मिल जाएगा जब जवानी में पढ़ी नहीं, तो अब जाहिर सी बात है बुढ़ापे में पढ़ी नहीं जाती, जवानी में पढ़ी नहीं। तो जवानी में पढ़ने वाले अगर बुढ़ापे में पहुंच जाए और बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो ना पढ़ सके तो अल्लाह ताला उनका सवाब यूं ही बाकी रखता है, मिलता रहेगा बिना पढ़े भी। इसीलिए जो आदमी अमल करता है कोई, तो वो अगर अमल ना कर पाए बीमारी की वजह से, हरज मरज की वजह से, तो उसका सवाब जू का तू लिखा जाता रहता है। ये है जी, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अब देखो ये 2 सवाल हो गए जी। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के मुतालिक ये आम उम्र है। अन उम्रिही फीमा अफना, कि अपनी उम्र के बारे में बताओ कि कहाँ फना कर दी, उम्र कहाँ लगा दी। वान शबाबी फीमा अबला, और उम्र का जवानी का हिस्सा, जवानी का हिस्सा। अब इस जवानी के हिस्से में कौन कौन सा हिस्सा आएगा ये था बताना मकसद। डिटेल आपको मैंने बता दी है। ये बालिग होने से लेकर के आपके 45 वही 41, 42, 43 तक ही होता है बस।
یہاں سے لے کر کے 15 سال مان کے چلیں آپ، 15 سال سے لے کر کے 41-42 تک کی عمر کا سوال ہے یہ شباب جی، کہ یہ کہاں پر خرچ کی، بڑا کافی لمبا عرصہ. اور ایک قول یہ بھی اس کے اندر بنتا ہے کہ یہ سوال نوجوانی کا ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہمارے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جوانی کے متعلق ہے تو جوانی میں نوجوانی بھی شامل ہے، تو نوجوانی اور جوانی ان دو کے متعلق ہے یہ سوال کہ اس میں کیا کیا، فیما ابلا، اس کو کہاں گنوایا، کہاں خراب کر دیا، یہ سب ہوگا سوال. دیکھیے وَعَمَّالِهِ، تیسرا سوال اس کے مال کے متعلق، من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ کہاں سے کمایا. مال کے متعلق سوال ہوگا کہاں سے کمایا. یہ بڑے کیڑے کیڑے ہیں سوالات، کہاں سے کمایا، کمانے میں حرام و حلال کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، حرام و حلال کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، یہ ہے جی. وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور چوتھا سوال کہاں خرچ کیا. دیکھو کمائی کے متعلق بھی سوال ہے اور خرچ کے متعلق بھی سوال ہے، دونوں سوال بڑے اہم ہیں. کمانے میں حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا تو ظاہر سی بات ہے خرچ والے میں بھی فیل ہو جائیں گے، کیونکہ حرام کمایا ہوا مال صحیح جگہ خرچ ہوتا بھی نہیں جی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے جو اٹیچی چور ہیں وہ بظاہر کچھ مالدار سے نہیں لگتے، جتنے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ لاٹ کر کے لائے ہیں نا، اتنا ان کو کوئی لگتا نہیں، گن نہیں لگتا کہ صاحب ان کی بلڈنگیں اتنی بڑی بڑی کھڑی ہے پورے گاؤں میں. ان سے بھی زیادہ بلڈنگیں ان لوگوں کی کھڑی ہیں جو کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اچھے اچھے گھر بنے پڑے ہیں. تو یہ پیسہ جو ہے یہ لگتا نہیں ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے یہ پیسہ. بہرحال کہاں سے کمایا یہ مستقل ایک سوال ہے. وفیما انفقا، پھر مستقل سوال یہ ہے کس چیز میں خرچ کیا، خرچ کے متعلق بھی سوال ہوگا. دیکھو جی 5واں سوال دیکھیں، ماذا عمل فیما علم، ماذا عمل کیا عمل کیا اس میں جو کہ علم حاصل کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ خاص طور سے مولوی اور مولبنوں کے لیے ہے، ان کی بھی پٹائی ہوگی خوب. اگر یہ عمل نہیں کریں گے علم کے اوپر تو پٹائی ہوگی ان کی. یہ جو ہے یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہمارا تو بس مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے تو علم سیکھ لیا. علم دو طرح کا، اگر عمل نہ ہوا تو یہی علم وبال جان بن جائے گا، اور عمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہی علم نافع ہوگا. اور علم نافع دونوں آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہوا کرتا ہے. تو علم سیکھنا اصل نہیں ہے، علم کے ساتھ میں عمل اصل ہے. یوں کہہ لیجئے علم بھی اصل ہے اور اس کے ساتھ عمل اگر لگ جائے تو وہ دونوں مل کر کے مکمل ہوتا ہے معاملہ. ورنہ خالی علم تھا، اب علم ظاہر سی بات ہے غیر مسلم بھی کلام پاک کی آیتیں وغیرہ سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ لیتے ہیں، کیا کیا سیکھ لیتے ہیں وہ لوگ، تو کیا ان کی بات بن جائے گی جب تک عمل نہ کریں. اب یہ مطلب بھی نہیں کہ علم ضروری نہیں ہے، اتنا علم سیکھنا جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو فرض عین ہے، تو فرض عین ادا ہوگا علم حاصل کر کے. اب دوسرا فرض عائد ہوتا ہے عمل کر کے. جس نے علم بھی حاصل نہیں کیا عمل بھی نہیں کیا، اس کے لیے 2 فرض ہیں، پہلے علم حاصل کرے پھر عمل کرے. اور جس نے علم حاصل کر لیا 1 فرض ادا ہو گیا اور پھر بعد کا عمل والا فرض اس کا رہ گیا. کتنے ہو گئے جی سوال؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. 5 ہو گئے، عمر کے متعلق اور عمر میں جوانی کے متعلق، اور اس کے بعد مال کے متعلق کہاں سے کمایا، اور اس کے بعد مال کے متعلق ہی کہاں خرچ کیا، اور علم پر عمل کتنا کیا. جتنی روایتیں پڑھ رہے ہو نا، یہ اگر عمل نہ کری تو کل میدان محشر میں وبال جان ہوگی، یاد رکھنا. اور اگر یہ عمل ہو گیا تو انشاءاللہ بہت اچھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے عمل نہ ہو کر کے ان میں سے چھانٹ لیے جائیں، کم سے کم صبح سے لے کر کے شام تک کی جو معمولی کہہ رہا معمول میں جو دعائیں ہیں صبح سے لے کر کے شام تک معمول بنا لینا چاہیے ان دعاؤں کا کہ جو صبح سے لے کر کے شام تک ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، لیٹنے بیٹھنے کی، چلنے پھرنے کی. یہ ساری جو سنتیں ہیں یہ کم سے کم یاد ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے جی. دوسرا یہ ہے
کہ عمل کے اعتبار سے مثال کے طور پر یہ پڑھیں گے تو یہ ہے، یہ پڑھیں گے تو یہ ہے، اس کے علاوہ نماز ہے تو اس میں خشوع خضوع ہے، اس کے علاوہ سال جب ہو جاتا ہے پورا تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اگر تمہارے پاس تم نے جوڑ رکھا ہے کما کما کر کے، یا ابا جی نے اما جی نے اتنا دے رکھا ہے پہلے سے زیور وغیرہ لے کر کے جس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے جی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرماتے ہیں اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کل میدان محشر میں تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے اپنا حساب دنیا میں بیٹھ کر کے کر لو۔ ہاں یہ ہے، اپنا حساب دنیا میں بیٹھ کر لگا لو، کتنی نیکیاں کتنی بدیاں، اگر بدی ہیں تو آسان طریقہ ہے اللہ سے توبہ، اور 3 شرطوں کے ساتھ کہ اللہ گناہ ہو گیا مجھے افسوس، ابھی اسی وقت اس گناہ کو چھوڑتی ہوں یا چھوڑتا ہوں، اور آئندہ کبھی گناہ کو نہ کروں گی نہ کروں گا۔ یہ مرد عورت سب نیت کریں اور انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے حقوق العباد کے۔ حقوق العباد نہیں ہوتا جی معاف، حقوق العباد وہی ہے کہ جس کا لیا دیا ہے وہ تو لینا دینا پڑے گا۔ اب یہ تھوڑی کہ پاس والی جو بیٹھی ہے اس سے آپ نے لے لیے 500 روپے اور اللہ سے توبہ کرا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے افسوس ہے میں نے 500 روپے لے لیے اور آج ہی میں 500 روپے اپنی ہی جیب میں رکھ رہی ہوں، آئندہ نہیں لینے کبھی بھی۔ لو جی ہو گئی معافی، 500 روپے ختم، ایسا تھوڑی ہو جائے گا، پیسے تو دینے پڑیں گے۔ حقوق العباد ہاں وہی معاف کر دے جو ہے، جس سے لیے ہے وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کر دی تو ٹھیک ہے، اس کا پیسہ ہے، اسے معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن آپ اللہ سے توبہ کر کے اس پیسے کو معاف نہیں کرا سکتے۔ اس لیے جس کا لیا دیا ہے وہ تو ضرور لینا پڑے گا، اور باقی جو ہے آپ یہ ہے کہ جو گناہ ہیں حقوق اللہ کے اندر، حقوق اللہ کے اندر بھی 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ کا وہ گناہ کہ جس کی تلافی نہ ہو تو اس میں آپ صرف توبہ ہی کر سکتے ہیں، ایک وہ گناہ جس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس میں توبہ بھی کریں گے اور اس کی تلافی بھی کریں گے۔ مثال طور پر نماز چھوڑ دی ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو اس میں وہ والی شکل ہے کہ گناہ سے معافی بھی مانگیں گے لیکن اس کی تلافی کے لیے عمر قضا بھی پڑھیں گے۔ روزہ چھوڑ دیا گناہ ہے تو اللہ سے توبہ بھی کریں گے، اس کی تلافی کے لیے ان روزوں کو رکھیں گے بھی۔ اور کچھ گناہ اس طرح کے ہیں کہ جو صرف اور صرف گناہ ہے، بس ان گناہوں کو انسان چھوڑ دے، بس اللہ سے توبہ کر لے۔ حسد ہے، اب حسد کی تلافی تو کچھ نہیں ہے، بغض ہے، نفرت ہے، بدزنی ہے، اس کی تلافی تو کچھ ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ چھوڑ دے آدمی۔ تو جو گناہ کی تلافی صرف توبہ سے ہو جاتی ہے تو اس میں توبہ ہی کرنی پڑے گی حقوق اللہ میں، اور جن گناہ کی تلافی توبہ کے ساتھ اس عمل کے کرنے سے ہوتی ہے تو اس عمل کو کیا بھی جائے گا، جیسے کہ نماز، روزہ، اس طرح کی جو چیزیں قضا ہو چکی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کو رکھا بھی جائے گا، ادا بھی کیا جائے گا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، حساب لگا لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لگا لیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، عرض اکبر، عرض مانے پیشی، پیش ہونا، اکبر مانے بڑا، بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَتَزَيَّنُوا، تیار ہو جاؤ، لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑی پیشی کے لیے۔ بڑی پیشی کہاں ہوگی جی؟ بڑی پیشی قیامت میں ہوگی، قیامت میں اللہ کے سامنے سب سے بڑی پیشی ہوگی۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ قیامت تو بہت دور ہے، ارے وہ دور ہوگی نہ ہوگی اس سے ہمیں کیا مطلب ہے، اس قیامت سے مسلمان کا مطلب کیا ہے جب وہ مسلمان پر آنی نہیں۔ قیامت کسی بھی مسلمان پر نہیں آئے گی، یاد رکھنا، مسلمان اور ایمان والا ختم ہوگا تبھی قیامت آئے گی، شر الناس پر آئے گی، کافروں پر آئے گی۔ جب ایک میں ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ ہمیں ٹینشن کیا لینی ہے؟ ہماری قیامت تو موت سے شروع ہو جاتی ہے، جس دن ہماری موت آئے گی ہماری قیامت کا معاملہ شروع ہو گیا، تو لہذا اس کے لیے رہیں تیار، اس قیامت کے لیے تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں، بھئی 1000 سال 2000 سال یا 100 سال میں آئے گی قیامت تو ہم
اس کا ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو اپنی قیامت جو موت کے وقت میں ہماری شروع ہو جائے گی، وہ والی قیامت بھی، بڑی والی بھی اور چھوٹی والی بھی، تو ہمیں تو اس چھوٹی والی قیامت جو کہ در حقیقت بڑی قیامت کا پیش خیمہ ہے، شروعات تو یہیں سے ہے، موت سے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے عمر کا ہر لمحہ، عمر کا ہر پل اور عمر کا ایک ایک وقت، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے ایسے قیمتی بنائیں کہ افسوس نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے، اوہ مجھ سے غیبت ہوگی، بتائیے، من جو ہے کڑتا رہتا ہے جب تک کہ اس سے معافی تلافی نہ کر لیں، اللہ سے نہ مانگ لیں۔ اگر گناہ کے بعد من کڑ نہیں رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائیں، اس کا مطلب ایمان یا تو ختم ہو گیا ہے یا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ گناہ پر افسوس نہیں ہو رہا۔ گناہ پر افسوس نہ ہونا اتنی خطرناک چیز ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ خطرناک چیز ہے ایمان کے لیے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے گناہ کر بھی لے تو اسے افسوس ہوتا ہے، بے چین رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تب حتیٰ کہ دل اس کا کھل جاتا ہے، جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہو، دل اس کا کھل جاتا ہے۔ دیکھیے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک قیامت کے دن حساب ہلکا ہوگا۔ کس کا ہوگا ہلکا؟ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جس نے دنیا میں اپنا حساب لگایا ہوگا، اس کا حساب میدان محشر میں ہلکا ہوگا۔ جو حساب لگا رہا ہوگا تو عمل بھی کر رہا ہوگا، تو لہذا ہلکا ہوگا حساب قیامت کے دن عَلَىٰ اس شخص پر، من حاسبہ جس نے حساب لگایا تھا، نفسہ اپنے آپ کا، فی الدنیا دنیا کے اندر۔ وَيُرْوَىٰ اور روایت کیا جاتا ہے، عن میمون ابن مہران، میمون ابن مہران سے نقل کیا جاتا ہے، قال وہ فرماتے ہیں، لا یکون العبد تقیا، کہ کوئی بھی بندہ متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یحاسب نفسہ، اپنے آپ کا حساب نہ کر لے، اپنے آپ کا حساب کرے بغیر کوئی متقی ہو نہیں سکتا۔ تقوی کی شرط ہے اپنا حساب رکھتا ہوا آدمی، آج گناہ ہوا کہ نہیں ہوا، نیکی کی ہے تو کتنی کی ہیں۔ کما یحاسب شریکا، جیسے اپنے پارٹنر سے حساب لیتا ہے، حساب رکھتا ہے، دو پارٹنر ہیں، ساری چیزوں کا حساب رکھتا ہے، اس نے اس بزنس میں سے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، میں نے کتنا لیا، اس نے کتنا لیا، تو جیسے حساب رکھتا ہے اپنے شریک کا یعنی پارٹنر کا، من این مطعمہ وملبسہ، کہ کہاں سے اس کا کھانا اور اس کے کپڑے آ رہے ہیں۔ عربی بزنس دونوں کا ہے ہمارا، دونوں ہی ہم کام کر رہے ہیں، دونوں کو نفع ہوتا، تو میرے نفع میں سے تو اتنا نہیں ہو پاتا، یہ کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے برگر مار رہا ہے روزانہ، یہ کہاں سے چپس کے پیکٹ جو ہے جیب میں بھر بھر کر لے کر کے آتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، برگر، چپس، اس لیے مثالیں بھی یہی دیتا ہوں جی۔ کہاں سے آیا مطعمہ، اس کا کھانا، یہ چکن، مٹن، چکن تندوری وغیرہ مار رہا ہے، اور حالانکہ پارٹنر تو میں بھی ہوں، مجھے نہیں مل رہا ہے، دونوں کی انکم ایک سی، کہاں سے کھا رہا ہے بھائی؟ وَمَلْبَسُهُ، کپڑے اتنے بڑھیا کہاں سے آ گئے، جیکٹ کہاں سے آ گئی، میں تو خرید بھی نہیں پا رہا ہوں، اتنی انکم میں یہ کیسے خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حساب میں گڑبڑی کر کے یہ حساب میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ جو ہے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، یعنی ہم سے حساب میں بھی لے لیتا ہے پیسے نفع کے، اور اس میں سے بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں مال مارتا ہے۔ تو جیسے اپنے پارٹنر سے حساب رکھتے ہوئے ایک چیز کا، ایسے ہی اپنے آپ سے بھی تو حساب رکھو۔ بخاری شریف کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، التوحید، اس کو کتاب التوحید کہتے ہیں شارٹ میں۔ دیکھیے توحید کا بیان، اور اسی توحید کے بیان میں شروعات ہوگی جہمیہ وغیرہ فرقے کے رد سے۔ دیکھیے جہمیہ یہ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، یہ میں نے 72 فرقے آپ کو لکھوائے ہیں میں عقائد کے شروع میں، اور انہی میں سے ایک معتزلہ فرقہ تھا، پھر معتزلہ کی شاخیں تھیں، اور معتزلہ کی شاخوں میں جہمیہ نام سے سب سے بدترین شاخ ہے اس کی۔ ان کا کہنا کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، ان کا معتزلہ کے تمام فرقوں کا، اور معتزلہ کا اور جہمیہ اسی کا فرقہ ہے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بنا صفات کے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات مانی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت سارے اللہ تعالیٰ ہونا لازم آتا ہے، کہ ایک تو اللہ ہو گیا، ایک غفور ہو گیا، ایک غفار ہو گیا، ایک کریم ہو گیا، ایک رزاق ہو گیا، اس طرح بہت سارے خدا ہو گئے۔ کسی نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر چونکہ یہ فرقے وجود میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم نے زبان سے، ہماری بدترین زبان سے جو الفاظ ادا ہو گئے ہیں وہ یہی پتھر کی لکیر ہے، اسی لیے گمراہ ہوتے تھے۔ بزرگوں کی آنا شان تو یہ ہے، اگر غلطی بھی ہو جاتی تھی تو بزرگان دین اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، رجوع کر لیا کرتے تھے۔ مگر ان سب کی شان یہ گزری ہے، معتزلہ فرقہ وغیرہ یہ سب کی، کہ یہ اپنی بات پر اٹل رہتے تھے، یہی جہالت کی ایک نشانی تھی۔ انہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا الگ سے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفات بھی ہیں، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی ذات نہیں ہے جو بہت سارے خدا ہونا لازم آ جائے۔ یہ ساری صفات ایک اللہ ہی پر فٹ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، وہ شخص اپنے بیٹے کا باپ ہے اور اپنے باپ کا بیٹا بھی ہے اور اپنی بیوی کا شوہر بھی ہے اور اپنے کمپنی کا مالک بھی ہے۔ اس ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ہے، جو کمپنی کا مالک ہے وہ بھی یہی ہے، جو بیٹا ہے وہ بھی یہی ہے، شوہر وہ بھی یہی ہے، باپ وہ بھی یہی ہے۔ تو ایک ہی آدمی میں کئی ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت سارے ہو گئے۔ آدمی بہت سارے نہیں ہوئے، ایک ہی آدمی باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، ایک ہی آدمی کمپنی کا مالک بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری کوالٹیاں ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کالا ہے تو انسان ہے، اس کا کالا ہونا ہے، تو کالا ہونا اس انسان کی ذات سے الگ تو نہیں ہے نا، یہ سب الگ سے دکھائی دے رہا ہے اور یہ الگ سے دکھائی دے رہا ہے، نہیں، جہاں ذات ہے وہیں رنگ ہے۔ کوئی آدمی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی الگ سے تو دکھائی نہیں دیتی نا، کہ بھئی یہ تو زید ہے اور یہ زید کی خوبصورتی الگ رکھی ہوئی ہے، ایک سائیڈ میں اس نے اتار کر رکھ دیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ خوبصورتی، بدصورتی، کالا، پیلا، یہ تمام جتنے بھی رنگ ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ میں چھپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کہ انہیں الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک عالم ہے تو عالم کے اندر جو علم ہے، کیا وہ علم الگ سے محسوس ہوتا ہے؟ سامنے رکھا ہوا، لو جی یہ عالم صاحب ہے، ان کی جیب میں علم رکھا ہوا ہے، یہ علم یہ رہا اور عالم صاحب یہ رہے، تو دونوں ایک ساتھ ہی لگے ہوئے ہوں گے۔ علم عالم کے ساتھ اس طرح متصف ہوگا کہ علم کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ عالم کے ساتھ لگ کر کے ہی جو عالم بنا ہے اپنے علم کے ساتھ ہی بنا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا صاحب آپ عالم ہو تو آپ کا علم کہاں رکھا ہوا ہے ذرا دکھائیو، تو کسی ڈبیا میں سے نکال کر کے دکھائیں کہ میرا علم ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تعالی غفور ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، لیکن وہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں ساری، اور اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ میں متصف ہے، لیکن اللہ کی صفات کا الگ الگ مفہوم ہے۔ غفار کا بخشنے والا، رزاق کا روزی دینے والا، مفہوم الگ الگ ہیں، لیکن سارے کے سارے اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہیں۔ یہ ہمارا ہے مسلک۔ وہ یوں کہتے ہیں نہیں اللہ کی صفات ہی نہیں ہے، اللہ کی صفات مانتے ہیں تو بہت سارے خدا ہونا لازم آ جاتا ہے، یہ انہوں نے اس طرح کی بات کری۔ اب اس کتاب میں یہاں شروعات کر رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو صفات باری تعالیٰ کا ثبوت ملے گا۔ معتزلہ اور جہمیہ اور اس جیسے فرقے جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں صفات کا ثبوت دیا جائے گا قرآن سے، حدیث سے۔
جو قرآن و حدیث میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ معتزلہ اور جہمیہ اس کی شاخ، یہ تمام فرق باطلہ، یہ تمام کے تمام صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ صفات باری تعالیٰ کے ثبوت کے لیے ہے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ سمجھ گئے؟ اب دوسرے انداز سے سنیں۔ دیکھیے، اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی صفات پر جو اختلاف ہوا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو اختلاف ہوا، اس کو تھوڑا سا غور سے سننا پڑے گا آپ کو۔ اب اس میں کچھ غیر مسلموں کی کتابوں سے بھی آپ کے سامنے بات جو ہے ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے، سب سے پہلے صفات کے بارے میں اختلاف کیا ہوا؟ صفت اور صفات کو گڑ کہتے ہیں ہندی میں، گڑ، وہ جو کھانے والا گڑ ہے وہ گڑ نہیں، گڑ یہ ہندی کا پیور ہندی سنسکرت کا جو لفظ ہے گڑ، گڑ وتا، گڑگان، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں گڑگان گائے، وہ تو گڑگان گا رہا ہے، گڑگان مطلب گڑ، اچھی صفات، صفتیں گا رہا ہے، صفتیں بیان کر رہا ہے، تو گڑ کے معنی صفت کے آتے ہیں اس میں۔ خدا تعالی یہ نرگڑ ہیں یا سگڑ ہیں؟ سگڑ، نرگڑ، سگڑ کے معنی سے معنی ساتھ کے آتے ہیں، اور گڑ معنی صفت کے ساتھ یعنی صفات والا۔ نرگڑ کے معنی آتے ہیں نہ ہونا، صفت کا نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ نرگڑ ہیں، صفات نہیں ہیں، یا سگڑ ہیں، صفات والا ہے۔ پہلا اختلاف یہیں سے ہوا۔ ایک گروپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نرگڑ ہے، اس کی کوئی صفات ہی نہیں ہے، تو لہذا جس نے یوں کہا کہ اس کی صفات ہی نہیں ہے تو وہ آپ کا بن گیا معتزلہ، جہمیہ اور غیر مسلموں کے بہت سارے فرقے۔ غیر مسلموں کے فرقے اتنے ہیں کہ اس کا تو ہم بیان بھی پورا نہیں کر سکتے۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو کچھ اتنے ساروں کا ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ عقائد تو ہوں گے۔ 106 اپنشد ہیں، 18 پرانے ہیں، 4 وید ہے، گیتا الگ ہے، یہ مہابھارت کا ایک حصہ ہے، گیتا جو ہے مہابھارت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں آپ، تو پہلا اختلاف کہ خدا تعالی نرگڑ ہے یعنی صفات والا نہیں ہے، یا سگڑ ہے صفات والا ہے۔ تو دونوں اردو میں اور ہندی میں دونوں میں لکھ لیجیے آپ یہ الفاظ۔ تو پھر بہرحال ایک گروپ نے کہا کہ صفات ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے سے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اب آ جائیے، دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سگڑ ہے، صفات والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بڑے اچھے اچھے اس کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ صفات والا ہے۔ اب صفات والوں میں ابھی تو سب ایک ساتھ ہیں، اس کے بعد 2 فرقے بنے۔ اللہ تعالیٰ صفات والا ہے، اس میں 2 فرقے بنے۔ اللہ تعالیٰ صفات والا ہے اور اس کی صفت کا مجسمہ ہے، ہر صفت کا مجسمہ ہے، یا اس کی کسی صفت کا مجسمہ نہیں ہے، بت نہیں ہے۔ تو ایک گروپ نے کہا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ صفات والا ہے، بھگوان ایشور صفات والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی صفات کا عکس بھی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ، ہر سیکنڈ، ہر پل دیکھ لیتا ہے۔ اب سمجھیے آپ، انہوں نے یہ کہا کہ جب ہر طرف دیکھتا ہے تو لہٰذا برہما جی کے 4 منہ انہوں نے لگا دی کہ چاروں طرف کو دیکھ رہے ہیں، تو چاروں طرف والی صفت کا ایک بنا دیا بت۔ وہ کیا بت ہے؟ برہما۔ پھر یوں کہا کہ صاحب خدا تعالیٰ یا ایشور بھگوان جو ہے وہ طاقتور بہت ہے، تو ایک مورتی بنائی، اس کے کئی سارے ہاتھ لگا دے کہ ہاتھوں سے طاقت کی پہچان ہوتی ہے، لہذا 10-20 ہاتھ اس کے اندر لگا دو تو طاقت والا ہو گیا۔ تو صفات کے مجسمے بنانے شروع کر دیے۔ ممیت، اللہ کی صفت ہے ممیت،
मुमीत, मौत देने वाला, अल मुहयिल मुमीतुल, मुहयिल मुमीतुल पढ़ा आपने। अल्लाह ताला मौत देता है, तो उसका जो है उन्होंने ये कहा कि अच्छा भी चलो अल्लाह की सिफात मौत देने वाली है, तो एक ऐसा बुत बनाओ, उसका नाम रख दिया शिव। शिव संस्कृत के एतबार से मुमीत ही की संस्कृत है। मुमीत मतलब मौत देने वाला, और शिव का मतलब भी मौत देने वाला। इसीलिए सब लोग ज्यादातर, बल्कि इनके यहाँ पर जो भगवान लोग हैं वो भी इसी से, ये जो शिव हैं इनसे डरते हैं बहुत ज्यादा, बहुत डर लगता है उन्हें कि 30वीं आंख खुल जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो डर खौफ शिव के नाम में है। तो क्योंकि मुमीत के माना है शिव, मौत देने वाला, ये अल्लाह की सिफत थी। इन्होंने कहा कि चलो अल्लाह मुमीत है, तो शिव वो बोलेंगे संस्कृत में, इसकी एक मूर्ति बना दो अलग से, और उसको डमरू वगैरह दे दिया और सांप जो है गले में लटका दिया, और वो डांस वगैरह करने की कला उसको दे दी, और अपना ठीक है भैया घूमते रहो और डांस करते रहो कैलाश पर्वत पर। तो वो शिव बन गए। समझ में आई बात? उन्होंने देखा कि खालिक, खालिक के माना पैदा करने वाला, संस्कृत में कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा के माने खालिक के आते हैं, पैदा करने वाले के आते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खालिक के नाम से एक ब्रह्मा एक शख्स बनाया, बड़े मियाँ है वो, और बड़े मियाँ के हाथ में फूल दे, बड़े मियाँ के हाथ में भी फूल है, और बड़े में जिस पर बैठे वो भी फूल ही है, फूल पर उनको बिठा दे के साथ ये हमारे ब्रह्मा है। तो अल खालिक की संस्कृत ब्रह्मा, और उसी को उन्होंने मूर्ति एक बना दिया। विष्णु, विष्णु के माने रब, रब के माने पालने वाला। तो रब तो अल्लाह का नाम था, लेकिन इसको संस्कृत बनाई विष्णु, और उसको एक सांप पर जो है मतलब बिठा दिया कि सांप पर आप आराम करो, उनकी बीवी उनके साथ साथ रहती है पानी के अंदर, तो लिहाजा वो बना दिया। हर सिफत की संस्कृत में संस्कृत निकाल करके कुछ ना कुछ नाम रख दिए, कुछ ना कुछ नाम रख दिए संस्कृत के, और उसके बाद उनकी अक्स और उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। तो अब जिन लोगों ने ये कहा कि सिफात वाला है, उनमें भी दो ग्रुप बन गए। पहला वो ग्रुप कि सिफात तो हैं लेकिन सिफात का अक्स या मूर्ति नहीं है, वो हम लोग हैं। अल्लाह ताला की सिफत तो है लेकिन सिफत की अलग अलग मूर्ति थोड़ी बनेंगी। और गैर मुस्लिम इधर आ गए कि सिफत हैं, वो भी मानते हैं कि सिफाती तो है, शिव विष्णु ब्रह्मा ये सब सिफाती नाम ही तो हैं। तो लिहाजा ये सिफातें हैं, और सिफात के साथ साथ में इनकी मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं, लिहाजा ये कुफ्र हो गया। किसी भी सिफत की मूर्ति बना देना ये कुफ्र को मुस्तलजिम है। ये हो गया जी। अब देखिए, अब हमारी बातें, यानी एक फिरका हिंदुओं का जो हमारे साथ था, वो यूं कहता था कि खुदा ताला की सिफात तो हैं लेकिन वो निराकार है। हिंदू के अंदर भी एक फिरका वो उठा जो अल्लाह ताला को निराकार मानता है। निराकार, निराकार, जिसका आकार ना हो, जिसकी मूर्ति ना हो, वो बाकायदा मौजूद हैं। आर्य समाज वाले बोलते हैं उन्हें, निरंकारी बोलते हैं उन्हें। निरंकारी फिरका वही है जो खुदा ताला की सिफात तो मानता है लेकिन उसका आकार नहीं मानता। हम भी सिफात मानते हैं और उसका आकार, उसका कोई जिस्म, उसकी कोई मूर्ति नहीं मानते। इन्हीं गैर मुस्लिमों के अंदर दूसरे फिरके यही हैं जो मूर्तियों को मानते हैं। लेकिन मजहबी किताबों को अगर हम देखें तो मजहबी किताबों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान आप देखें, अल्लाह का कुरान ये कहता है लैसा कमिस्लिही शै, यानी अल्लाह ने पहले तो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह ताला एक है। और Muhammad peace be upon him said to all, Allah is only one, he begets none, nor is begotten, so there is none to like him, कि अल्लाह एक है दूसरा नहीं है, और वो बेनियाज है, ना उसका कोई बेटा ना उसका कोई बाप, और उसके जैसा कोई नहीं। ये अल्लाह ने कह दिया और समझाने के लिए बातें कहीं, वरना लैसा कमिस्लिही शै, न उसकी जात के जैसा कोई, न उसकी सिफात के जैसा कोई, यानी उसकी जात की मूर्ति नहीं बन सकती, उसकी सिफात की अक्स और मूर्ति नहीं बन सकती। ये अल्लाह के कुरान ने कहा। अब चूंकि पिछली जो किताबें हैं उनमें गड़बड़ हो चुकी है, इस कदर खल्त मल्त हो चुकी हैं किताबें कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसीलिए आप देखें, आपने सुना होगा बल्कि पढ़ा है, सुहूफ इब्राहिम व मूसा, क्योंकि 110 सहीफे और 4 किताबें, 4 किताबों के नाम से मशहूर हो गई, और 110 सहीफे, और एक कौल यह है कि 100 सहीफे।
कुछ हजरत शीश पर उतर गए, कुछ हजरत इब्राहिम पर उतर गए, हजरत मूसा पर भी कुछ सहीफे हुए हैं, तौरात भी उतरी है। इस तरीके से सहाइफ भी उतरे हैं और कुरान करीम ये जो है 4 किताबों के नाम से मशहूर है, 100 सहीफों के नाम से मशहूर हुए। तो इनमें जाहिर सी बात है पिछले अंबिया के लिए ये आए हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो इन लोगों ने पिछली किताबों को मिटा दिया, उनमें अपनी तरफ से गड़मड़ करके अपनी अपनी बातें लिख दी, लेकिन फिर भी बहुत सारी किताबों में वो बातें रह गईं, ये उसको चेंज नहीं कर पाए। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, बेशक यकीनन ये कुरान करीम यानी इस कुरान की बातें पिछली किताबों के अंदर हैं। वो कैसे? देखिए अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इधर से वेद कहता है कम बिरहमदित्या नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि वो एक खालिक है, एक खुदा है, दूसरा नहीं, जर्रा बराबर दूसरा नहीं है। एक कम अवम अदित्ययम, एक खुदा दूसरा नहीं है। इधर से अल्लाह का कुरान कहता है, इधर से ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेसेस बी टू अल्लाह ताला, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम जहानों का रब है। मही देवस्य सविता परिस्तुति वसुरदयामान, के सारी की सारी स्तुति तारीफात एक अल्लाह के लिए हैं। मालिक यौमिद्दीन, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तस्यते भक्ति वासा सियामा, हम तेरी ही इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें अभी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई है ही नहीं, यानी उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। तो अथर्ववेद के अंदर साफ लिखा हुआ है ना मध्य परिजग्रवत, उसके डायरेक्शन कोई नहीं है, सिमत कोई नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा इधर है इधर नहीं है, उधर है उधर नहीं है। तो अल्लाह ताला हर जगह है, कैसे है अल्लाह जाने। उसके बाद लिखा है आगे नातस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महस्यः, तो उसकी प्रतिमा और उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, उसका नाम अत्यंत महान है। आगे लिखा है अंधान तमाप्रवेशन के संभूत पास थे, कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग अपने हाथों की बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, तो वो अंधकार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अपने हाथों की चीजें, जैसे मूर्ति अपने हाथों से बनती है, कुर्सी टेबल में सारी चीज अपने हाथ से बना रखी है, इनकी पूजा करते हैं तो अंधकार के अंदर। आगे लिखा जो लोग अपने हाथ से बनी हुई चीजें, उल्टा हो गया, जो लोग प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार के अंदर है। जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, इस तरह के सितारे हो गए, तो ये सब अंधकार के अंदर है। और दूसरा है जो लोग अपने हाथों से बनी चीजें की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार के अंदर है। ये है जी पूरा श्लोक। अंधान कर्मा दुर्वेशन के सिंह हैं पास थे, ये कहा जाएगा। गीता के अंदर लिखा हुआ है औजानंती मामूना मानुषी तमाक्षितम परम भाव जानंत मभूत महेश्वरम, कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख और पागल लोग मुझभूतों के महान ईश्वर को शरीर देकर मेरा अपमान करते हैं। तो अल्लाह को, खुदा को शरीर देना उसका अपमान है। आगे गरुड़ पुराण पीरियड खंड नंबर 37 के अंदर लिखा है न काष्ठे विदते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम, कि ना किसी मिट्टी में हूं, ना किसी वायु में हूं, ना किसी जल में हूं, ना पानी में हूं, मैं किसी चीज में नहीं समा सकता। मेरा जब तुम भाव करोगे, मुझे सोचोगे, मुराकबा करोगे, मैं तुम्हारे मन में विराजमान हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ऐसे थोड़ी किस चीज के अंदर आ सकता है। अल्लाह को सोचो, ख्याल करो, मुराकबा खुशू खुजू से नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला दिल में महसूस होगा। तो ये है जी बात। तो देखिए इस तरह जो कुरान करीम, अहादीस और इधर से वेदों के अंदर कुछ बातें मिली जुली मिल जाती हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हजरत ईसा ने भी यही कहा था। तो इंजील के अंदर इस तरह की बातें मिलती हैं। आई कैन डू नथिंग ऑन माई ऑन ऑथोरिटी, आई जज ओनली एज गॉड टेल्स मी। जैसे ईसाई कहते हैं ना साहब हम ये हमारे खुदा हैं, खुदा के बेटे हैं, ना खुदा है ना खुदा के बेटे, नबी रसूल हैं हजरत ईसा, इसलिए खुद कहते हैं आई कैन डू नथिंग ऑन माई ऑन ऑथोरिटी, मैं अपनी जात से कुछ नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है खुदा और खुदा का बेटा तो नहीं कह सकते मैं अपनी जात से कुछ नहीं कर सकता। I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me. मैं वही फैसला करता हूं जैसा मेरा खुदा मुझसे कहता है। So my judgment is just. लिहाजा मेरा फैसला हक है और सही होता है।
because I am not trying to do what I want but only what he who sent me wants, इसलिए कि मैं वही बात कहता हूं जो मेरा रब मुझसे कहता है, मैं वो नहीं करता हूं जो खुद चाहता हूं बल्कि वो करता हूं जो रब चाहता है। तो जाहिर सी बात है रब के मानने के लिए कह रहे हैं, रब की बात हो रही है। तो ये है जी। अब इसको दोबारा से लीजिए, आप दोबारा देखें। पहला इख्तिलाफ निर्गुण और सगुण के ऊपर है, या अल्लाह ताला सिफात वाला है या सिफात वाला नहीं है। तो पहला कौल सिफात वाला है, उसमें हम लोग हैं और हमारे अलावा और लोग भी हैं। और दूसरे ने कहा कि सिफात वाला ही नहीं है, सिफात बारी ताला का इनकार, लिहाजा मुअतजिला जहमिया या इनके जैसे। अब जो लोग यूं कह रहे थे कि सिफात वाला है सगुण है, तो उसके अंदर दो फिरके बन गए, दो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट्स ने कहा यानी हमने कि अल्लाह ताला सिफात वाला है लेकिन सिफात का कोई अक्स नहीं, जैसे उसकी जात का अक्स नहीं है, अक्स यानी मूर्ति, इसी तरीके से उसकी सिफात का भी अक्स और मूर्ति नहीं है। इसी तरह से अब दूसरा फिरका जो काफिर हुआ, जो गैर मुस्लिमों का है, उन्होंने कहा कि सिफात तो हैं लेकिन सिफात के बुत हैं। जैसे कि खालिक की संस्कृत है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा एक बुत बना दिया, फूलों पर उसको बिठा दिया। जैसे रब है उसकी संस्कृत विष्णु बनेगी, तो लिहाजा उसको सांप के ऊपर बिठा दिया। और शिव मुमीत, मुमीत की अरबी बनेगी शिव, उसके मतलब मौत देने वाला, लिहाजा उसको डमरू दे करके सांप गले में डाल करके कैलाश जो पर्वत है उसके ऊपर बिठा दिया और तीसरी आंख भी उसको जो है दे दी। तो जाहिर सी बात है ये मूर्तियां खुदा ताला की सिफात का अक्स बताती हैं, जो कि कुफ्र और शिर्क है, वो अलग हो गए हमसे। उनके अंदर भी फिर एक फिरका और उठा, निरंकारी वाला। यूं तो बहुत सारे हैं, मैं तो मोटे मोटे बता रहा हूं। निरंकारी का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि खुदा की सिफात हैं लेकिन उसका आकार नहीं है, ऐसे वो कहते हैं कि वो निराकार है, और निरंकारी कहते हैं उन्हें कि अल्लाह ताला है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, उसकी सिफात भी है लेकिन साथ साथ में सिफात के साथ में उसका आकार नहीं। ये हमारे साथ हो गए यहाँ, लेकिन दूसरी चीजों में ये हमसे अलग हो जाते हैं। इनका भी कुफ्र और शिर्क है, बहुत सारी चीजों में कुफ्र और शिर्क ये करते हैं। फिर मैंने आपको चंद मिसालें दे दी हैं वेदों वगैरह से कि इस तरह से इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है बहुत सारी चीजों को, लेकिन बहरहाल अभी भी इस तरह की बातें मिलती हैं जो कुरान और हदीस से मैच करती हैं। कुरान और हदीस ये जो है मेयार है हर किताब को चेक करने का। इससे जो बात मैच खाएगी वो सही, और इससे जो बात मैच नहीं खाएगी वो गलत साबित हो जाएगी। ये मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके सामने की है, इस तरह हम कई कई घंटे बयान करते हैं जिसकी आपको जरूरत फिलहाल नहीं है। सबक समझने के लिए इतनी ही तफसील बहुत है। अब आपकी समझ में आ गई कि जहमिया और मुअतजिला इस सिफात बारी ताला का इनकार करते हैं। अब इमाम बुखारी हर जगह आपको यही दिखाएंगे, देखो ये सिफत आ गई, देखो ये सिफत आ गई, देखो ये सिफत आ गई। मुअतजिला, आपने अगर शरह अकायद पढ़ी किसी ने, शरह अकायद में शुरू के चंद सफ़हात के अंदर एक वाक़या आता है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का। वो क्या है, इनके शागिर्दों में एक शख्स था वासिल बिन अता, स्वाद से है ये और तोए से है, वासिल बिन अता। ये वासिल बिन अता बैठा हुआ था। हजरत हसन बसरी की महफिल में एक शख्स आया, उसने कहा कि जिसने गुनाह कर लिया वो काफिर है या मोमिन है, यानी गुनाह कर लिया, कोई बड़ा गुनाह हो गया तो उसको काफिर कहेंगे या मोमिन कहेंगे। हजरत जवाब देने ही वाले थे, इस बदतमीज शागिर्द ने बीच में से बोल दिया एकदम कि ना वो मोमिन है और ना वो काफिर है। क्यों जी? कि काफिर तो इसलिए नहीं है कि कुफ्र नहीं हुआ, और मोमिन इसलिए नहीं है कि इसने हराम काम किया। ये कह दिया। अब हजरत ने कहा भी तुम क्यों बोले, जवाब तो हमें देना, मोमिन है वो तो, मोमिन तो है, गुनाह कर लिया तो काफिर थोड़ी हो जाए। उन्होंने कहा हाँ जी, ना काफिर है ना मोमिन है। भैया तो काफिर हो गए, मोमिन किसी एक कैटेगरी में रहने नहीं, इसके बीच में भी वास्ता है। इसने नया वास्ता बीच में घड़ा वासिल बिन अता ने, और उठ करके हजरत की महफिल से चला गया। उस वक्त हजरत ने कहा था इअतज़ला अन्ना, ये हमारी जमात से जुदा हो गया। और इअतज़ला यअतज़िलु इअतिज़ालन फहुवा मुअतज़िलुन, इसके माने होते हैं हक जमात से अलग हो जाने वाला। तो वासिल बिन अता ये जो अलग हुआ है, हजरत हसन बसरी ने इसको जो कहा है इअतज़ला अन्ना, ये इअतज़ला से ही बना है लफ्ज मुअतज़िला, हक जमात से अलग हो जाने वाला।
اب چونکہ اس نے اپنے عقل کا استعمال کیا تھا اور عقل کا دخل اس طرح سے ہے نہیں، اللہ کی باتوں کو ماننا پڑتا، عقل میں آیا نہیں آئی، اس نے عقل کا استعمال کیا۔ اب جب یہ عقل کا استعمال کر رہا ہے تو اس کے اندر شاخیں بن گئی۔ واصل بن عطا نے معتزلہ فرقے کی بنیاد رکھ دی، اب معتزلہ فرقے میں بھی اختلاف ہوا اور اس کے اندر بھی الگ الگ ٹائپ کے عجیب ٹائپ کے لوگ ہو گئے پیدا۔ انہوں نے بھی عقل، چونکہ عقل کے اوپر ڈیپینڈ ہے، سارے کا سارا ان کا جھگڑا عقل سے لگاتے رہے، عقل کو لڑاتے ہیں، بس یہ عقل میں نہیں آ رہا تو ہم مانیں گے نہیں، حالانکہ عقل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ عقل میں کیسے آ جائے گا؟ جنت جہنم عقل میں کہاں آ رہی ہیں؟ تب دیکھیں گے جب آئیں گی۔ لیکن بہرحال ہمیں حضور کے بھروسے اس پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان اسی کو کہتے ہیں، مگر یہ عقلی گھوڑے جو ہے دوڑاتا تھا واصل بن عطا۔ تو ایک فرقہ تو یہاں سے یہ بنا معتزلہ۔ اب معتزلہ کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے، جب عقل کے گھوڑے دوڑانے پر ہی فرقے کی بنیاد ہے تو جو اس کے اندر لوگ آئیں گے وہ بھی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، لہٰذا عقل کے گھوڑے دوڑاتے اس میں بہت سارے فرقے بن گئے۔ ایک شخص تھا جہم بن صفوان، سمرقندی ہے، جہم بن صفوان، اسی سے بنا ہوا جہمیہ فرقہ۔ اس نے بھی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور ایسے دوڑائے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے اس نے الگ سے معتزلہ ہی کی ایک شاخ بنا لی، جہمیہ فرقہ۔ اس کا بھی خلاصہ یہی تھا کہ گمراہیاں اس قدر تھی، بس پوچھو مت نہ کیا کیا اس نے کیا ہے۔ اس سب فرقے بدتمیز ہوتے ہیں اصل میں بہت زیادہ۔ اس نے گمراہیاں پھیلائی اور پھر اس کو 128 ہجری کے اندر قتل کیا گیا۔ تو جہمیہ معتزلہ کی شاخ ہے، یہ دونوں کے دونوں اور اس کے سارے فرقے صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا عین ہے۔ عین ہے کا مطلب یہ ہے کہ الگ سے کوئی مفہوم ہے نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات ہے نہ عین ہے، ذات سے متصف ہیں، یعنی ذات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن الگ سے مفہوم ہے اس کا۔ خالق کا مفہوم الگ سمجھتے ہیں ہم، رازق کا الگ سمجھتے ہیں، لیکن ہے وہ سب اللہ کی صفات ہی۔ تو اللہ کی صفات ماننے سے بہت سارے خدا ہونا لازم نہیں آتا۔ ہاں بہت سارے خدا تب ہو جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی الگ الگ مورتیاں بنا دی جائیں، جیسے کہ غیر مسلموں نے کیا، الگ الگ مورتیاں بنا دی۔ اب تعدد الہ، بہت سارے خدا ہونا لازم آ گیا۔ دیکھیے باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الى توحید اللہ تبارکت اسماؤہ وتعالی جدہ۔ یہ باب ہے اس بارے میں۔ دیکھو جی یہ تو بات لمبی ہو جائے گی، اب حدیث بھی لمبی ہے، چھوڑ دو، کل پڑھائیں گے حدیث۔ فی الحال یہ کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ التوحید یہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ بخاری شریف کتاب المغازی اور اس میں غزوہ خیبر تو ہو گیا، تفصیل آ چکی ہے۔ خیبر پر کیسے حملہ بولا، کیسے کیسے قلعے جو ہے فتح ہوئے ہیں، اور وہ واقعہ بھی آ گیا۔ اب دیکھیں آپ، وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن ابي عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعہ۔ دیکھیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہے خادم رسول کے نام سے۔ خادم رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں بصرہ کے قریب ایک گاؤں تھا، بصرہ کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پر جا کر رہنے لگے تھے۔ تو بصرہ شہر تھا، تو وہاں پر یہ آیا کرتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے ہفتے میں۔ ایک دن انہوں نے جمعے کے دن لوگوں کو دیکھا کہ کندھے پر شال اوڑے ہوئے ہیں، شال چادریں اوڑے ہوئے ہیں ہرے رنگ کی چادریں شال اوڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر کے حضرت انس بن مالک کو منظر یاد آ گیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے یہودیوں سے لڑنے کے لیے، تو خیبر کے یہودی اس طرح کی چادریں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو صرف یہ منظر کشی کے لیے انہوں نے، کیونکہ ہر بات پر انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد آیا کرتی تھی، لہذا صرف منظر کشی اور تشبیہ لینے کے لیے ہے۔ تو یہاں جو دیکھا تو انہوں نے بہت ساری شال اوڑے رکھی ہیں، تو کہنے لگے
وہی لوگ اس وقت خیبر کے یہودی بنے پھر رہے ہیں. حالانکہ یہ یہودی کہنا مقصد نہیں تھا، منظر کشی تھی کہ ہم نے اتنی ساری چادریں اس طرح کی ایک ساتھ یہودیوں پر دیکھی تھی. یہ نہیں کہ یہ صاحب یہ حرام ہے چادر اوڑھ ہے کیا ہے، ایسا کچھ نہیں. دیکھیے نظر انس، حضرت انس نے دیکھا. کس دن دیکھا؟ جب بصرے آئے تھے جمعے کی نماز کے لیے. الی الناس، لوگوں کو دیکھا. یوم الجمعہ، جمعے کے دن. فرا طیالستن، تو دیکھا ان کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہیں. فقال، کہنے لگے کأنہم الساعۃ یہود خیبر، گویا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودی لگ رہے ہیں. یہ مشابہت دینا مقصد تھا، منظر کشی کے ایسا ہم نے اس وقت دیکھا تھا. دیکھیے میں نے بتایا تھا جو قلعہ تھا، یہ 8 قلعے ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے فتح ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ شروع میں تو رہ گئے تھے مدینہ کے اندر ہی. ان کو آنکھ کی بیماری لگ گئی تھی، آنکھ دکھ آئی تھی. پھر انہوں نے سوچا کہ بھی حضور تو وہاں چلے گئے، میں یہاں پڑا ہوں، لہٰذا یہ حضور کے پاس آ گئے. اب یہاں جب آئے ہیں تو وہ قلعہ جو ہے مرحب والا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے 20 دن تک اس کا محاصرہ کیا، اور 20 دن کے محاصرے کے بعد جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک دن پہلے حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا. اور اللہ کو اس سے محبت ہے، اللہ رسول کو اس سے محبت ہے، اس کو اللہ رسول سے محبت ہے. ہر ایک کی چاہت تھی کاش ہمیں مل جائے یہ جو گفٹ مل رہا ہے نا، اللہ کو محبت ہے، رسول اللہ کو محبت ہے، اور اس شخص کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے بہت سخت والی. تو یہ محبت کا تمغہ امتیاز مل رہا ہے، کاش یہ ہمیں مل جائے. ہر ایک کی چاہت تھی. حضور نے پوچھا بھی علی کہاں؟ اگلے دن علی کہاں ہے کہ جو آنکھ دکھ رہی، تو انہیں بلا لو. حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہو گئی، اور فوراً ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہو کر کے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت علی گئے ہیں اور جا کر کے پھر جنگ ہوئی ہے، مرحب کو جو ہے قتل کیا ہے. یہاں ایک تاریخی روایت ملتی ہے. تاریخی روایت مطلب یہ ہے کہ اس کا رتبہ حدیث کا نہیں ہے، من گھڑت بھی ہو سکتی ہے، شیعوں کی پھیلائی ہوئی، اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے کہ اس جنگ میں جو حضرت علی نے مرحب کو مار دیا تھا، یہاں جنگ چل رہی تھی، تو یہاں پر خیبر کا جو قلعہ ہے اس کا گیٹ تھا، اور حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی. تو خیبر کے قلعے کا گیٹ اکھاڑ لیا تھا، اور اکھاڑ کر کے پورا دن اس سے لڑتے رہے، ڈھال کی جگہ اس کو استعمال کیا. اور اس کے بعد میں پھر جب اس کو شام میں رکھا ہے زمین پر تو 10 لوگ بھی مل کر اسے اٹھا نہیں پائے. یہ تاریخی روایت ہے، اس کو بھی آپ سمجھے. تاریخی روایت کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. تاریخی روایت ہے، حدیثوں میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. کہ تاریخ اور ہسٹری میں اس طرح کی بات ملتی ہے، اور اس کو جو ہے بہت سارے لوگ اس طرح بیان کرتے جیسے کہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. بتا دینا چاہیے کہ تاریخی روایت ہے، تاریخوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث میں ایسا کچھ نہیں آیا کسی بھی صحیح روایت کے اندر. اگر بیان کر رہے ہیں تو تاریخی روایت کہہ کر کے اس کو بیان کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ روایت کئی مرتبہ آئے گی اب آپ کے سامنے، واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. دیکھیں وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتب عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة. حضرت سلمہ فرماتے ہیں قال كان علي تخلف عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في خیبر. فرماتے ہیں حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے حضور سے خیبر میں، یعنی خیبر نہیں جا پائے تھے، مدینہ میں رہ گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ وکان رمضان، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی. فقال، تو دل میں کہنے لگے انا تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اللہ کے نبی سے پیچھے رہ سکتا ہوں. فلحق به، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے مل گئے. فلما بتنا اللیلہ التي فتحت، پس جب وہ رات آئی جس میں اگلے دن ہم نے فتح کیا. قال، حضور نے فرمایا لأعطین الرایۃ او لیاخذن الرایۃ غدا رجل، کہ میں کل جو ہے ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یا یوں کہا کہ مجھ سے کل ایک ایسا شخص جھنڈا لے گا. رجل یحبہ اللہ ورسولہ یفتح علیہ، کہ جس سے اللہ اس کا رسول محبت رکھتا ہے،
یفتح علیہ، اسی کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا، فنحن نرجو، اور ہم سب کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں مل جائے، فقیلہ کہا گیا ھذا علی، یہ تو علی ہیں، فاعطاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دے دیا۔ وہ سارا واقعہ آگے آ جائے گا، حضور نے بلایا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، دعا میں دھیان لگانا، ساری چیز آ جائیں گی آگے۔ فاعطاہ ففتح علیہ، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے دیا، پس فتح ہو گیا حضرت علی کے ہاتھ پر۔ یہ قلعہ قموس کہتے ہیں اسے، قلعہ قموس، مرحب والا، ایک قول وہی ہے ناعم والا۔ وہ جو قلعہ تھا قموس اور ناعم، دو بڑے بڑے قلعے تھے، یہ جنگی اعتبار سے بڑے سخت تھے۔ پھر دیکھیں وہ روایت دوبارہ آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد، فرماتے مجھے خبر دی سہل بن سعد نے اس بات کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر کے دن، لأعطین هذه الرایة غدا رجلا، فرماتے ہیں کہ میں ضرور دوں گا اس جھنڈے کو کل ایسے شخص کو، یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا اس قلعے کو ان کے ہاتھ پر، یحب اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اللہ و اللہ کے، وہ اللہ سے محبت کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کا رسول کو اس سے محبت ہے۔ قال، راوی نے کہا کہ فبات الناس، لوگ رات گزار رہے تھے، یذوقون لیلتہم ایہم آتا، اس سوچ بچار میں پوری رات کے کس کو دیا جائے گا۔ فلما اصبح الناس، جب صبح ہو گئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے حضور کے پاس آ گئے، کلہم یرجون، سب کی امید یہی تھی، ان یعطا، کہ اسے دے دیا جائے جھنڈا۔ فقال، حضور نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ فقالوا هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، تو کہا صحابہ نے اللہ کے رسول ان کی آنکھ میں کچھ شکایت ہے، پریشانی ہے۔ قال، حضور نے فرمایا فارسلوا الیہ، اسے میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ فاوتی به، بس لایا گیا حضرت علی کو، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دی آنکھوں میں، ودعا لہ، اور دعا فرما دی، فبرأ، تو ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے، حتی کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ کبھی اس میں درد ہوا ہی نہیں تھا۔ فأعطاہ الرایۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دے دیا۔ فقال علی، حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قاتلوا حتی یکونوا مثلنا، کہ اب تو میں ان سے قتل و قتال کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ ہمارے جیسے بن جائیں۔ فقال، حضرت حضور نے فرمایا انفذ علی رسلک، نرمی اختیار کر لینا، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے صحن میں اتر جاؤ، ثم ادعوہم، سب سے پہلے ان کو بلاؤ اسلام کی طرف، واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، اور خبر کر دو ان کو اس بات کی جو واجب ہے ان کے اوپر اس میں اللہ کا حق، یعنی یا تو اسلام قبول کرو یا پھر ٹیکس دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3 پر جب ہوگی، فواللہ، قسم خدا کی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، کہ قسم خدا کی یقیناً یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تیرے ذریعے سے ایک ایسے شخص کو، یہ زیادہ بہتر ہے تیرے لیے اس بات سے کہ ہو تیرے لیے سرخ اونٹ، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا مطلب یہ تھا، دیکھو حمر کا لفظ ہے جو کہ حمار کی جمع، بہت سارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ایک کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے۔ دیکھیے اونٹ کا مطلب ہے، اگر صحیح سا اونٹ کی بات کروں، نارمل اونٹ بھی 70-80 ہزار روپے کا مل جاتا، اگر بڑھیا والا اونٹ ہو تو 1 سے 1.5 لاکھ کا۔ تو یہ حمر النعام جو تھا اس وقت کی مرسڈیز تھی، یہ سب سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کے اونٹ، بڑے مہنگے اونٹ مانے جاتے تھے، لال رنگ کے اونٹ، جیسے ہمارے آج کہتے ہیں نا، مطلب فراری، مرسڈیز، اوڈی، جیگوار اور کیا لمبرنی، ایسی کچھ نام ہے اس کا۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کی، تو اس وقت سرخ اونٹوں کی حیثیت یہ تھی۔ تو یہ ہے جی خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کا دے دینا، ہدایت کا مل جانا زیادہ بڑھیا بات ہے۔
اور باقی وہ حضرت صفیہ والا یہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی سفر میں نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد بنا اور پھر رخصتی وغیرہ سب ہو گئی یہاں پر، اور اس کے بعد میں یہیں پر ولیمہ ہوا ہے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ٹھہرے تھے۔ اس کا نام بھی آپ جو ہے لکھا ہوگا آپ نے، چلو آئے گا کہیں نیچے دیکھیے۔ چند الفاظ کا ترجمہ میں چھوڑوں گا بھی، دیکھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وقال حدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال قدمنا خیبر، جب ہم خیبر آئے، فلما فتح اللہ علیہ الحصن، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قلعے کو فتح کر دیا۔ 20 دن لگے۔ یہ قلعہ قاموس اور بعض میں قلعہ ناعم مرحب والا قلعہ۔ ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ جو حیی بن اخطب یہودی تھا، یہ حضرت ہارون کی آل و اولاد میں سے تھا جی، اور یہ حضرت صفیہ اس کی بیٹی، تو حضرت ہارون کی آل و اولاد، حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون، ان کی آل و اولاد سے حضرت صفیہ ہیں۔ تو تذکرہ کیا گیا حضرت صفیہ کے جمال کا، جو کہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ تذکرہ اس نے کیا تھا، بتایا تھا آپ سے میں نے، جس کی ذمہ داری تھی باندیاں بچے اس طرح کے سارے مال غنیمت پر جس کی ذمہ داری تھی، اس نے آ کر بتایا یا رسول اللہ آپ نے وہ ان کو دے دی ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، بادشاہ کی بیوی تھی، دونوں کا انتقال ہو گیا، وہ آپ ہی کے حق میں جو ہے صحیح لگتی ہیں اور کسی کے نہیں۔ تو آپ نے بہرحال ان سے انہیں بلا کر کے واپس لے دوسری ان کو دے دی، اور ان کو جو ہے آزاد کر کے نکاح فرما لیا، اور ان کی آزادی ہی کو یا آزادی کے پیسوں کو مہر بنا دیا۔ وقد قتل زوجها وكان عروسا، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اس حال میں کہ وہ دلہن بنی ہی بنی تھی۔ یہ جو کنانہ نام تھا، کنانہ ابن ابی الحقیق، اس کے ساتھ میں جب نکاح ہوا تھا، یہ یہودی تھا، اس نے بدعہدی کی، حضور نے اس کو مار دیا تھا، تو اسی وقت نکاح ہوا دلہن ہی تھی، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے آپ نے سنا ہوگا بنو قریظہ کے اندر ان کے ابا حیی بن اخطب یہ بھی وہیں تھے، ان کو بھی مار دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی، دونوں صفتیں تھی، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان جو ہے کر دی گئی حضور کے۔ ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، دلہن تھی، فاصطفاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر لیا ان کو اپنے لیے۔ منتخب کرنا، صفیہ کے معنی منتخب کی ہوئی، پسند کی ہوئی، ورنہ نام ہے زینب ان کا، زینب بنت حیی بن اخطب، تو زینب نام ہے لیکن صفیہ منتخب کی ہوئی، پسند کی ہوئی، تو اس لیے ان کا نام صفیہ رکھا گیا۔ فاصطفاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا، فصاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے نکلے، حتى بلغنا سد الصحبہ، صحبہ نامی جگہ، وہاں پہنچے ہیں، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے صحابہ۔ حلت فبنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صنع حیسا، پھر ان کے لیے پھر جو ہے ولیمے کے طور پر بنایا حیسن، حیس کا ترجمہ ہوتا ہے حریرہ، فی نطاع صغیر، بڑے چھوٹے برتن کے اندر۔ یہ کیا تھا جی؟ اس میں کھجور تھے، گھی تھا، پنیر تھا، اس سب کو ملا کر کے حریرہ ٹائپ میں بنایا گیا اور سب کو کھلا دیا گیا، اور کہہ دیا گیا یہ ولیمہ ہے صفیہ کا۔ ثم قال علی، پھر مجھ سے کہا، آذن من حولک، کہ جو تمہارے ارد گرد بیٹھے ان کو اعلان کر دو۔ فکانت تلک ولیمۃ علی صفیہ، یہ صفیہ کا ولیمہ ہے۔ ثم خرجنا للمدینہ، پھر ہم نکل کر کے آ گئے مدینہ کی جانب۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحویلها وراءہ بعباءۃ، پس میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیچھے ایک پردہ لگا رہے ہیں۔ ثم اجلس عند بعیرہ، پھر بیٹھے آپ اپنے اونٹ کے پاس۔ فیضع رکبتہ وتضع صفیۃ رجلها علی رکبتہ حتی ترکبا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا وہاں پر کھڑا کیا، اور حضرت صفیہ نے اپنا پیر گھٹنے پر رکھ کر کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔
صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نے ان کو باندی بنا کر کے رکھا ہے یا بیوی، اگر باندی ہوں گی تو پردہ نہیں ہوگا، سامنے آئیں گی، اور اگر پردے میں رکھا حضور نے تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ بیوی ہیں، حالانکہ حضور نے اعلان بھی اسی لیے کرایا تھا ولیمے کا۔ تو یہ تھی جی بات۔ دیکھیے اب یہ بار بار آئے گی یہ روایت اس طرح کی، اس کو آپ دیکھ لینا۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فرماتے ہیں حمید طویل کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا انس بن مالک کو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام على صفیہ بنت حیی بطریق خیبر 3 ایام حتى اعرس بها، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا صفیہ کے لیے بنت حیی جو حیی کی بیٹی تھی، خیبر کے راستے میں 3 دن تک آپ رہے، حتی اعرس بها وکانت فیما ضرب علیہ الحجاب، اور وہ ان عورتوں میں سے 3 دن پر حجاب یعنی پردہ کیا گیا، اور پردہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان سے ان کو یہ اظہار ہو گیا تھا کہ بیوی ہیں، باندی نہیں ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حبيب انه سمع انس يقول، فرماتے ہیں حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا اقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال یبنى علیہ بصفیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا خیبر اور مدینہ کے بیچ میں 3 دن تک یبنى علیہ بصفیہ، فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، پھر اللہ کے نبی پھر حضرت انس کہتے ہیں میں نے بلایا مسلمانوں کو ولیمے کے لیے، وما کان فیہا من خبز ولا لحم، اس ولیمے کے اندر روٹی اور گوشت نہیں تھا، عام طور پر ہوا کرتا تھا لیکن اس میں نہیں تھا۔ وما كان فيها الا ان امر بلالا بالامطاع، اور اس میں کیا تھا، نہیں تھا اس میں مگر یہی تھا کہ حکم کر دیا حضور نے بلال کو دسترخوان بچھانے کا، فبسطت، دسترخوان بچھا دیا گیا، فالقى عليها التمر والعقط والسمن، پس اللہ کے انہوں نے حضرت بلال نے ڈال دیا اس دسترخوان کے اوپر التمر کھجور کو، والعقط پنیر کو، والسمن گھی کو، تو یہ سب ہے اس کو ملا لیا گیا، حریرہ بن گیا۔ فقال المسلمون، مسلمان کہنے لگے احدى امہات المؤمنین او ما ملکت یمینہ، کیا یہ امہات المؤمنین میں سے ایک بن گئی ہیں یا باندی ہیں؟ احدى ان میں سے امہات المؤمنین، امہات مومنین یعنی مومنوں کی ماؤں میں سے ایک بن چکی ہیں یا پھر باندی ہیں، ما ملکت یمینہ یا باندی ہیں۔ قالو، تو صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے ان حجبہا، اگر حضور نے ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا یا پردہ کرایا، فہی احدى امہات المؤمنین، تو سمجھ لینا کہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں، فإن لم يحجبها، پس اگر پردہ نہیں کرایا، فہی مما ملکت یمینہ، تو وہ ان میں سے ہے جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ یعنی باندی ہے۔ فلما ارتحل وطألها خلفه ومد الحجاب، اور جب چلنے لگے تو آپ نے ان کو پیچھے پردے میں بٹھا لیا اور حجاب کو لٹکا دیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نکاح ہے۔ یہ ہے جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل، حضرت صفیہ نے خواب دیکھا تھا بڑا عجیب غریب، یہ آپ نے سنا ہے واقعہ، غالباً ان کے شوہر ہی تھے، یہ اپنے شوہر کے پاس تھی، لیٹی ہوئی تھی، اچانک ان کو خواب یاد آیا اپنے کسی زمانے کا کہ جی میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند آیا اور چاند آ کر کے میری گود میں گر گیا۔ تو بہرحال وہ جان بھی رہے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یعنی حضور سے نکاح ہونا مراد تھا اس میں۔ تو بہرحال انہوں نے چانٹا مارا تھا بہت زور سے، شوہر نے بڑی زور سے جھانٹا لگایا کہ اچھا ایسی ایسی سوچ رکھتی ہے، اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کہیں۔ بہرحال وہ نشان رہا، حضرت صفیہ کے چہرے پر اس مار کا نشان تھا، حضور کے پاس آنے تک بھی وہ نشان رہا، اتنی زور سے اس نے مار دیا تھا۔ دیکھیے جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا، یہاں پر نہیں ہے بات، کسی اور کتابوں میں ہے۔
قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محصري خیبر. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ہم محاصرہ کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے خیبر کو. فرما انسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحییت. اچھا جی دیکھیے، ایک منٹ بس کریں جی. بس کریں گے. بولو. الگ الگ کاسٹ ہے جی، الگ الگ کاسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے خدیجہ تو وہیں کی ہیں، قریش کی ہیں. آپ یہ جو ہے حضرت عائشہ بھی وہیں کی ہیں، قریش کی ہیں. لیکن صفیہ کیسے ہو جائیں گے قریش کی؟ یہ تو یہاں سے آ رہی ہیں، یہودی کی بیٹی ہیں، حضرت ہارون کے اولاد میں سے ہیں. یہ الگ ان کا مطلب قبیلہ ہے. یہ تو بالکل یہودی ہی تھی. ظاہر سی بات ہے الگ ہو گیا، گروپ ہی الگ ہو گیا. حضرت جویریہ کا آپ نے بیان سنا ہے، ان کو بھی ایک جنگ کے اندر آپ نے آزاد کر کے آزادی کے پیسے دیے تھے اور اس کے بعد میں نکاح فرمایا تھا. تو ظاہر سی بات حضرت جویریہ جہاں جا کر کے جنگ ہو رہی ہے، حارث نام تھا ان کا، اس کے ابا کا ایسی کچھ تھا، پورا واقعہ بتایا تھا میں نے. تو وہاں جو ہے جنگ ہونے کے بعد جویریہ آئی تھی. تو جویریہ ظاہر سی بات ہے حضور کے خاندان سے تو ہو سکتی نہیں، یہ تو بہت دور کا واقعہ ہے. غزوہ مرائسیع بن المستلق والا واقعہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، ایک کاسٹ کی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، مومنہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں. تو یہ ہے جی بات، سمجھ گئے جی. دیکھو دو باتیں ہیں. کاسٹ کا مطلب سمجھیں. کاسٹ کا مطلب یہ ہے، کفو کہتے ہیں اسے، آپ نے ہدایہ یہ شجر وقایہ میں پڑھا ہے، باب الکفوء والمکافات. یہ باب پورا بنا ہوا ہے. کفو یعنی برابری ہونی چاہیے، اور برابری میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے خاندان سے بڑا ہی ہونا چاہیے یا برابری ہونی چاہیے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں. مان لیجئے کوئی بڑی کاسٹ ہے، چھوٹی بڑی کاسٹ ہوتی نہیں بہرحال یہ، لیکن بہرحال لوگ دھیان میں رکھتے ہیں. کوئی بڑی کاسٹ اگر چھوٹی کاسٹ سے نکاح کر لے تو یہ بڑی کاسٹ والا اگر دیندار نہیں ہے نا تو اس کو تانے مارتا رہتا ہے پوری زندگی، تو ایسی تھی، فلاں سے تھی، ہم تو تجھے لے آئے، تجھے بڑی کاسٹ دے دی. تو زندگی بھر جو ہے بیچاری وہ تانے سنتی ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو مسلمان ہے، سب جگہ نکاح ہو سکتا ہے. ہر برادری میں مسلمان برادری میں نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا. کوئی چھوٹی کاسٹ ہوتی ہے، کوئی بڑی کاسٹ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، فقط تعارف کے لیے ہے یہ کاسٹیں، بڑھوتری کے لیے نہیں ہے دوسرے سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہے. بس یہ دیکھو کہ کون متقی ہے. اگر کوئی ہمیں دوسری کاسٹ کا متقی پرہیزگار رشتہ ہے، چاہے لڑکی کا ہے لڑکی کا ہو، اور اپنی قوم کا رشتہ نہ متقی ہے نہ پرہیزگاری ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جس کاسٹ کا متقی پرہیزگار والا ہے اس کو لینا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر ساری چیزیں دیکھنی پڑیں، حسن و جمال، حسب نسب، سب چیز دیکھنی پڑیں، اس میں دین دیکھ لینا. فاظفر بذات الدین، دین کو مقدم کر لینا. تو اصل تو یہی ہے. دوسرا مسئلہ سمجھے، جیسے کہ حضور کا خاندان ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خاندان تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو حضور کے خاندان میں نکاح ہو جائے یہ تو بہت اونچی بات ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا جو کفو ہے، برابری ہے، ہر خاندان سے نہیں ہو سکتی. وہ خاص لوگوں کا ہی نکاح اس میں ہوا کرتا تھا. تیسری بات، شرح وقایہ میں جلد ثانی کے اندر لکھا ہوا ہے لِأَنَّ الْعَجَمِيُّونَ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ، اس لیے کہ عجمی لوگوں نے اپنے نسبوں کو ضائع کر دیا. یہ عجمی لوگ ہم ہیں، عجمی یعنی عرب کے علاوہ،
हम लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारे आबो अजदाद के आबो अजदाद कौन सी कास्ट से चले हैं, कौन सी से बने हैं, कहाँ से आए हैं, कब कैसे, हमें कुछ नहीं पता। हमने अपने नस्बों को जाया कर दिया है, हमारे पास कोई बायोडाटा नहीं है। तो यहाँ सिर्फ मुसलमान देखा जाएगा और मुसलमान होने के साथ साथ निकाह हो सकता है। बात समझ में आई जी बात? अब इसमें एक खुलासे के तौर पर एक बात सुनो। खुलासे के तौर पर, अगर किसी इलाके में नॉर्मल है, लड़की को ताना नहीं मिलता है कास्ट की वजह से, तो किसी भी कास्ट में मुसलमान से निकाह कर सकता है। लड़की मुसलमान, लड़का मुसलमान है, दोनों का निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर किसी इलाके में ये वबा फैली हुई है कि कास्ट को छोटा बड़ा मानते हैं और जिंदगी भर फिर वो लड़की ताने सुनेगी, तो वहां बेहतर नहीं, जायज तो है, हो जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं है कि दूसरी कास्ट में किया जाए ताकि पूरी जिंदगी वो लड़की ताने सुनती ही रहे। ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बेहतर है कि अपने अपने क्षेत्रों में ये देख करके कि देखो आपको दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली मुंबई में कास्ट का मैटर अब जो है ना खत्म हो गया। हम जानते हैं वहाँ कास्ट वाला मसला दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और तुम्हारे बड़े बड़े जो क्षेत्र कहलाते हैं साउथ इंडिया में बिल्कुल खत्म हो गया। साउथ इंडिया तो बिल्कुल, तो इनमें अब ये मामला रहा नहीं। अब वो सिर्फ मुसलमान देखते हैं, निकाह हो जाया करता है। इसीलिए एक घर में फला फला भी है, फला फला भी है। अब समझे आप, हमारे क्षेत्रों में अभी ऐसा नहीं हुआ है। खास तौर से गांव देहात तो बिल्कुल इसमें नाक समझते हैं अपनी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब ये लोग मानते नहीं है और पूरी जिंदगी कोई बात हो जाती है ना, तो जिंदगी भर सर पे यही जो है बोझ रहता है कि इसने करा दिया और इसने कर दिया। गैर बरादरी में हम तो यूं कह रहे थे, हम तो यूं कह रहे थे, जिंदगी भर भुगतो और इसलिए परेशान हो, इसलिए। हालांकि परेशानी तो कास्ट में भी आती है, कास्ट में कर लिया उसमें परेशानी नहीं आ रही, उसमें इसलिए छूट रहा है, तलाकें नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर। मगर जिंदगी भर ये बड़े बुढ़े यही गाते रहते हैं, बर्बाद करके फेंक दिया है बड़े बुढ़ों ने, हम क्या बताएं। बहरहाल इस कास्ट सिस्टम को अब खत्म कर देना चाहिए। हमारी औकात कास्ट सिस्टम वालों की नहीं है, हमारे नस्ब जाया हैं। ऊपर तक कौन बता सकता है जी कि यहाँ से लेकर के वहां तक बताओ, अपना हुजूर तक बताओ तुम कहाँ से आए हो, नहीं बता सकते, जाया हो गया हमारा। तो अब तो सिर्फ मुसलमान देख करके निकाह हो सकता है। लेकिन ध्यान कर लेना जी, मैं कह रहा हूं, ये ध्यान इसलिए करना है कि दूसरी कास्ट में निकाह जायज, लेकिन जिस इलाके में कास्ट की वजह से पूरी जिंदगी लड़की को गालियां मिलती हों, वहां हम मना करते हैं ताकि जिंदगी भर वो मुबराई ना झेले। हाँ बस, और कहीं ऐसा नहीं है, कोई खानदान ऐसे हैं दो या कोई कास्ट ऐसी हैं दो जिनके अंदर आपस में निकाह होता है बिरादरी में, दो अलग बिरादरी हैं, और वहां कोई ऐसी बात भी नहीं कि जिंदगी भर लड़की को ताना मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाह जायज हो जाएगा। समझे जी, ये है बात। ठीक है जी, बस मैं आज थकन महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, अब नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग याद कर लो सब, अब घंटा नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। जी चलो, उसके लिए तो लंबा टाइम चाहिए। देखिए छोटी सी बात आपको बताऊं, मस्तूरात का जमात में जाना हराम है या हलाल है, जायज है या नाजायज है, एक उसूल आप जहन में रखें। हिंदुस्तान के मोतबर दारुल इफ्ता जो है, दारुल देवबंद और दीगर दारुल इफ्ता, अगर किसी मसले में इख्तिलाफ होता है इनका कि शाही मुरादाबाद के दारुल इफ्ता वाले कुछ कह रहे हैं, देवबंद वाले कुछ कह रहे हैं, जामा मस्जिद मुराह वाले कुछ कह रहे हैं, दिल्ली अमीनिया वाले कुछ और कह रहे हैं, और फतुल बारी क्या बोलते हैं ऐसी कुछ है, फतेहपुरी वाले ऐसी कुछ है, वो जो है कुछ और कह रहे हैं, इधर आपके आजमगढ़ वाले कुछ और कह रहे हैं। अगर इख्तिलाफ होता है इस तरह से, तो हम वहां बात लेते हैं देवबंद की।
समझ गए आप। और अगर देवबंद ही में इख्तिलाफ हो जाए, देवबंद ही में इख्तिलाफ हो जाए, मिसाल के तौर पर दारुल उलूम देवबंद के एक मुफ्ती साहब कहें ये जायज, दूसरे मुफ्ती साहब कहें नाजायज, तो अब इसके जायज और नाजायज होने में दोनों तरह की गुंजाइशें हो जाया करती हैं। हाँ वाली गुंजाइश भी हो जाएगी, ना वाली गुंजाइश भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही बड़ों में इख्तिलाफ है। अब सुनिए आप एक एक मिसाल लेकर के। कलाम पाक रमजान शरीफ में सुनाना और कलाम पाक सुना करके पैसे लेना, कलाम पाक के सुनाने के पैसे लेना, इसी नियत से सुनाना, पैसे लेने की गुंजाइश नहीं है। किसका इख्तिलाफ है? दारुल उलूम देवबंद ये कहता है कि कोई गुंजाइश नहीं है, शाही वाले कहते हैं गुंजाइश नहीं है, मुरादाबाद क्या नाम जामा मस्जिद मरहा वाले कहते हैं गुंजाइश नहीं है, अमीनिया वाले कहते हैं गुंजाइश है, दिल्ली में बहुत सारे लोग कहते हैं गुंजाइश है। तो ये गुंजाइश वाले क्षेत्र हैं और देवबंद ये कहता है गुंजाइश नहीं। तो हम यहाँ पर मसला लेते हैं देवबंद वाला, क्योंकि देवबंद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक बात, अब आ जाइए जमात का मस्तूरात का। जमात का मस्तूरात का देवबंद का फतवा नाजायज मौजूद है। दूसरा फतवा मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, उनका फतवा लिखित में मौजूद है कि जायज। मुफ्ती महमूद साहब बुलंदशहरी दारुल इफ्ता में बैठते हैं, उनका फतवा जायज। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नंबर अल्लाह मरकदा मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे बुखारी हमने पढ़ी है, उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा कि इस जमात से बड़ा फायदा है, जायज। अब देवबंद के अंदर ही जब इख्तिलाफ हो जाए, एक फतवा जायज का, एक फतवा नाजायज का, एक उस्ताद जायज, एक उस्ताद नाजायज, तो इसमें फिर खिफ़त आ जाती है। खिफ़त का मतलब यह है कि अभी हराम हलाल का इतना बड़ा मसला नहीं रह गया है, इसलिए इसको जायज कहा गया है। देवबंद ही के फतवे मुख्तलिफ हैं और वो फतवे हमारे पास रखे हुए हैं। मुफ्ती महमूद साहब देवबंदी, जिनकी फतवा महमूदिया है, जिल्द नंबर 14 में फतवा लिखा है। हजरत से किसी ने पूछा कि इन शर्तों के साथ जमात जा सकती है, उसमें तो बल्कि लंदन के लिए लिखा हुआ, लंदन जमात जा सकती है मस्तूरात की। हजरत ने लिखा इन शर्तों के साथ जा सकती है। शर्तें हैं वही जो हम लोग करते हैं कि बापर्दा होकर के जाएं, महरम के साथ जाएं, और जो है घर जहां जाना वहां जाकर के देखें, बेपर्दगी ना हो, बदतमीजी ना हो, सारी बातें जो हम समझते हैं जानते हैं, और उस तरह जमात जाती भी है। देवबंद का फतवा था वो। अब उसके बाद देवबंद को खबर लगी कि ये शर्तें नहीं हो रही हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं खता गड़बड़ हो जाती है, लिहाजा उन्होंने लिखा नाजायज लिख दिया उन्होंने बाद में। तो पहला फतवा जायज, फिर नाजायज, बाद वालों ने फिर लिखा जायज। बाद में कोई मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी किताबुल नवाजिल में लिखते हैं और फतवा कासिमी में लिखते हैं कि जायज है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा मसला ये कि अगर कोई जमात बेउसूली करके आती है, बेपर्दगी करके आती है, तो उसका पर्सनल अमल है, उसका पर्सनल अमल है, उसको ही गलत कहा जाएगा, उस ही जमात को गलत कहा जाएगा जिसने ये खता गलतियां की हैं। लेकिन हजारों जमातें जो बापर्दा होकर के जा रही हैं और बाकायदा अपने महरम के साथ जाती हैं, घर में अल्लाह अल्लाह करती है, वहां ये सारी की सारी चीजें वहां पर होती हैं, तो लिहाजा बिल्कुल जायज है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसमें बहुत घुसे हुए हैं इसके अंदर। देवबंद में हम मौजूद थे, हमने उनसे पूछा, बल्कि हमने हमारी तरफ से पर्चा लिख करके दिया गया मोहतमिम साहब को, दारुल उलूम देवबंद की मोहतमिम साहब को, कि पहला फतवा जायज का था, अब ये क्यों आया, नाजायज का कैसे आ गया? एक चीज हराम थी तो हलाल कैसे हो गई थी, और हलाल थी तो हराम कैसे हो गई? तो हजरत ने कहा कि देखो आप ये फतवा आप यहाँ मत पूछो, मरकज़ निज़ामुद्दीन वाले दीन का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस मौजू का, अल्लाह ने उनका ज़हन खोला, ये फतवा वहीं से पूछो, ये अल्फाज हैं उनके। दूसरा खुलासा यही है कि जो शर्तें मरकज बयान करता है उसके मुताबिक कोई जमात नहीं जाए, बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल नाजायज और हराम। और एक पॉइंट आपको बताएं, इसको बहुत गौर सुनना पड़ेगा आपको। जिन दलाइल से मदरसा मस्तूरात का चलाना जायज है, जिन दलाइल से मस्तूरात का मदरसा चल रहा है, उसी दलील से जमात चल रही है। अगर जमात को नाजायज कहा जाए और जमात के लिए नाजायज होने की दलीलें बयान की जाए, तो वो सारी दलीलें मस्तूरात के मदरसे पर फिट हो जाएंगी।
मस्तूरात यहाँ से जाती हैं महरम के साथ, जहां जाना है वहां घर में जाकर के बैठती हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकती हैं। आप भी घर से आती हैं, यहाँ आकर के घर के अंदर, घर मतलब मदरसे के अंदर पैक हो जाती हैं, वो वहां जाकर के अल्लाह अल्लाह करती हैं, बाहर नहीं घूमती हैं। आप यहाँ आकर के अल्लाह अल्लाह करते हैं, पढ़ना पढ़ाना करती हैं, वो भी वहां पर पढ़ना पढ़ाना करती हैं, ना आप बाहर घूमते हैं ना वो बाहर घूमती हैं। वहां से अपने महरम के साथ सीधे गाड़ी में बैठकर घर आती हैं, आप भी सीधे यहाँ से वहां जाते हैं। तो अब बताइए, जिन दलाइल से हम मस्तूरात के मदरसे को जायज कह रहे हैं, सेम दलाइल जमात के हैं। अब इस चक्कर में ना पड़ना कि देवबंद का फतवा, देवबंद का आपसे बता चुका हूं, देवबंद ही में इख्तिलाफ है। मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी शेखुल दारुल देवबंद के शेखुल हदीस, बिल्कुल एक नहीं कई फतवे लिखे उन्होंने, जायज जायज जायज। और उनसे पहले मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी इसके जवाज के हक में थे, और मुफ्ती महमूद साहब बुलंदशहरी ने तो बाकायदा इस पर फतवा लिखा था, उन शर्तों के साथ फतवा लिखा था। और उससे पीछे जाएंगे तो मुफ्ती महमूद साहब देवबंदी ने फतवा लिखा था जवाज का। ये तो बीच में जब ये खबर दे दी गई गलत उनको कि वो शर्तें नहीं पाई जा रही हैं, बेपर्दगियां हो रही हैं, बेहयाइयां हो रही हैं, तो जाहिर सी बात अगर किसी एक जगह पर ऐसा हो गया है तो उसके लिए पूरी की पूरी जमात को गलत नहीं कहा जाएगा। उस एक जमात के लिए हम यूं कहेंगे ये जमात गलत है, जिसने गलत किया है, बेउसूली करके आई है, ये जमात गलत है। समझ गए जी बात। तो दारुल उलूम देवबंद का आपसे कोई कहे फतवा, कहना कि हमारे उस्ताद फतवे ही में रहते हैं, सोते फतवे में है, जागते फतवे में है, उठते फतवे में है, और मेरे पास मुफ्तियान किराम के फोन आते रहते हैं इन चीजों में, और वो सारे फतावा देवबंद ही के बताए मैंने आपको ये। तो अगर बाहर के दारुल इफ्ताओं पर देवबंद का इख्तिलाफ हो, जैसा कि कलाम पाक सुनाकर पैसे लेने में, तो हम देवबंद की बात लेते हैं क्योंकि देवबंद बड़ा है। लेकिन देवबंद के अंदर ही अगर इख्तिलाफ हो जाए तो देवबंद में अंदर इख्तिलाफ होने की वजह से फिर हम ये देखते हैं आखिर हमारे ही उस्ताद दो बातें क्यों कर रहे हैं। तो हमें पता चला, माइक बंद करो जी माइक, हमें पता चला कि मना करने की वजह ये है कि वो शर्तें नहीं पाई जा रही, कुछ जमातों ने गड़बड़ की है, बात सही है उनकी, तो जाहिर सी बात है उनका जाना ठीक ही नहीं था। लेकिन जो जमातें उसूल आदाब के साथ जो फतवे में पहले से मौजूद थे, उसूल आदाब उनके साथ जा रही है, तो उसको नाजायज नहीं कहा जाएगा। तो फतवा जायज वाला भी सही है उसूल आदाब के साथ, शर्तों के साथ, और नाजायज वाला भी सही है अगर वो शर्तें ना पाई जाए। बात समझ में आएगी आपकी, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना, यह आपको मुख्तसर मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है।